بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور سب کا بہت شکریہ. میں آج پچھلے ایک سال میں جب سے ہماری حکومت آئی ہے اس کے حوالے سے صوبے کے حالات کے اوپر، معیشت کے اوپر اور امن و امان کے حوالے سے اور دہشت گردی کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد پھر آپ کوشچن آنسر کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو جب ہم نے یہ صوبہ آ کے سنبھالا تو اس وقت اس صوبے کے اندر 15 دن کی بھی تنخواہ کے پیسے موجود نہیں تھے، اور الحمدللہ ہم نے عمران خان کے ویژن کے مطابق آ کر یہاں پہ کام شروع کیا، اور آج الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس 169 بلین کا ہمارے پاس سرپلس موجود ہے، جو تقریباً 3 مہینے کی تنخواہ بنتی ہے صوبے کی. اس کے علاوہ ہم نے ماشاءاللہ بغیر ٹیکس لگائے اپنا جو ہمارا ٹیکس ریونیو ہے اس کو 55% ہم نے اس کا اضافہ کیا ہے، اور نان ٹیکس میں بھی ہم نے 45% اضافہ کیا ہے. 72 ارب روپے کی ہمارے اوپر انہیریٹڈ لائبلٹی تھی جو ساری کی ساری ہم نے اتار دی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمارا جو ریسپٹس آتی ہیں اس کے مطابق ایک بجٹ بنتا ہے اور ایلوکیشن رکھی جاتی ہے اس کی، تو ماشاءاللہ اس سے بڑھ کر چونکہ پیسہ ہم نے اکٹھا کر لیا ہے تو 30 ارب روپیہ اس سے بڑھ کر بجٹ سے اپنی ڈیولپمنٹ اسکیمز کو بھی ہم اس رواں سال میں دے رہے ہیں جو شروع ہے اس وقت. ہمارے اوپر جب ہم نے حکومت سنبھالی تو 752 ارب روپے کا قرضہ تھا، اور ہم نے 1 روپیہ قرضہ بھی نہیں لیا اور 50 ارب روپے قرضہ اتارا بھی ہے اس صوبے کی عوام کے اوپر جو قرضہ ڈالا گیا تھا. ساتھ ساتھ پہلی دفعہ ہم نے عمران خان کے ویژن کے مطابق کہ ایک خوددار خود مختار قوم جو ہے وہ کبھی قرضدار نہیں ہوتی، تو ہم نے 30 ارب روپے سے جو شروع کیا ہے اپنا ایک ہم نے انڈومنٹ کا ایک ٹیپٹ فنڈ جو ہے بنایا ہے جس میں 30 ارب روپے ہم ڈال چکے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو ہم اسی سال 50 ارب تک لے کے جائیں گے، اور اوورآل ہم نے اس کو 150 ارب تک لے کر جانا ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ ہم نے صوبے میں ان پروجیکٹس پر فوکس کیا کہ جن پروجیکٹ سے صوبے کے اندر صوبے کی جو وہ پوٹینشیل ایریاز ہیں جہاں سے ریونیو آتی ہے ان کے اوپر ہم انویسٹ کریں. اس پہ ہمارا کام شروع ہے. ہمارے پاس ایک ہائیڈل کا جو ہے نیٹ ہائیڈل کا بہت بڑا ہمارے پاس ایک پوٹینشیل ہے، اس کے اوپر ہمارا جو کام ابھی شروع ہے. مجھے انشاءاللہ پورا امید اور یقین ہے کہ 2028 تک ہم 500 میگا واٹ بجلی اپنی تیار کریں گے. اور ٹرانسمیشن لائن ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے اوپر ہم نے کام شروع کر دیا. 18 ارب سے کام شروع ہو گیا، تقریباً 157 بلین کی یہ انویسٹمنٹ ہے. اور اگر یہاں پہ ہماری بجلی تیار انشاءاللہ ہو جائے گی، ساتھ میں ہماری لائن بچ جائے گی، تو ہم جب انڈسٹری کو سستی بجلی دیں گے تو ایک تو صوبے کا بہت زیادہ ریونیو بھی بڑھے گا، اور ساتھ میں ایک انشاءاللہ کے پی جو ہے انڈسٹریل ہب بن جائے گا، اور انشاءاللہ اس سے روزگار بھی آئے گا اور ریونیوز بھی آئیں گے. ہم نے اپنے تمام پروجیکٹس کے اندر اس پیسے کے آنے کے بعد الحمدللہ جو اضافہ کیا ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے دیکھا پچھلا ماہ رمضان اور یہ ماہ رمضان 20 ارب روپے ہم نے عوام کے اندر رمضان پیکیج کے حوالے سے جو ہے ہم بانٹ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی ہمارے اسکالرشپ سے مختلف ان سب کو ہم نے ڈبل کیا. ہمارے جتنے بھی ایلیمنٹری میں ہمارے جتنے بھی اسٹائپنڈ سے بچوں اور بچیوں کو ان کو ہم نے ڈبل کیا. اس کے علاوہ ہمارا جو زکوٰۃ دی جاتی تھی 12,000 روپے اس کو بڑھا کے ہم نے 25,000 کیا. جو ہمارا جہیز فنڈ تھا 25,000 روپیہ ایک بچی کے لیے جو بہت کم تھا، نہ ہونے کے برابر تھا، اس کو ہم نے 2 لاکھ کیا. اور اسی طرح ہر چیز کو ہم نے بڑھایا، اور اپنے جو ہمارے وہ سیکٹرز جن کے اندر خسارے ہو رہے تھے ان کے اندر ہم نے اب ان کو انڈومنٹ فنڈ دینا شروع کر دیا تاکہ انہی سے پیسہ آتا رہے، اور انہی پیسوں سے ہم بجائے گرانٹ دیں بار بار اور پیسہ ضائع ہو عوام کے ٹیکس کا پیسہ، تو اپنے انڈومنٹ فنڈ سے پیسہ بھی محفوظ رہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر وہ ادارے جو ہیں اپنے پاؤں پر بھی انہیں کھڑے کرنے ہیں. تو اس میں بھی ہم نے تقریباً ہر اس سیکٹر کے اندر 2 ارب 4 ارب ڈالنا شروع کر دی ہیں، جن میں یونیورسٹیز ہیں، جن میں واساز ہیں، جن میں ٹی ایم ایز ہیں. اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ اس سال دسمبر تک ہم انشاءاللہ ان تمام کو اس انڈومنٹ فنڈ کے ذریعے خود مختار کر دیں گے، اور وہ کم از کم ہمارا گرانٹ کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا. اسی پیسے کو سیف رکھ کے ان کے جو لائبلٹیز ہیں اسی سے اپنی وہ پوری کریں گے اور پھر پاؤں پہ بھی کھڑے ہوں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس صوبے میں جو اور پوٹینشیلز ہیں جس میں مائننگ ہے وہ ایک بڑا پوٹینشیل ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پچھلے پاکستان بننے سے لے کے اب تک مائننگ میں انلیگل پیسل گولڈ کی مائننگ ہو رہی تھی، اور اس میں حصے ہی لوگ لے رہے ہوں گے، ظاہری بات ہے. تو ہم نے اس میں سے صرف 4 سائٹس کو ہم نے جب اوپن آکشن کیا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے تو اس سے ہمیں 5 ارب روپے آیا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے پاس اور اس طرح کی بہت سائٹس ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ پیسہ ہم نے ٹیکس لگا کے یہاں سے نہیں کیا، یا کوئی یہاں پر کوئی سی ایم ہاؤس میں یا کوئی ادھر سے ٹریڈ میں کوئی خزانہ نہیں کھودا.
یہ سسٹم کے اندر یہ پیسہ موجود تھا، سسٹم کے اندر یہ پیسہ کہاں جا رہا تھا، کن کی جیبوں میں جا رہا تھا، یہ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ لیکن اب وہ سارا پیسہ اکٹھا کر کے ہم سرکار کے خزانے کی جیب میں لے کے آئے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اور اس میں اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں تو اور بھی چھوٹی چھوٹی بہت چیزیں ہیں، لیکن ایک میں نے آپ کو پرفارمنس کے لحاظ سے میں نے بتا دی ہے آپ کو کہ یہ ہے پختونخوا کی حکومت کی پرفارمنس۔ اور کوئی بھی سے اگر ایویلویٹ کرنا چاہتا ہے اپنی پرفارمنس کو، کوئی مناظرہ کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر، یا جو میں فگر بتا رہا ہوں اس پہ اگر میں کوئی غلط بیانی کر رہا ہوں تو اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے۔ اور ہم نے اس میں اپنی جو بک شائع کی ہے، اپنی پرفارمنس کی 1 ایئر بک، اس میں بھی ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے ہم وہی لکھیں گے جو ہم نے کیا ہے، ہم اوروں کے کاموں پر بھی تختیاں لگانے والوں میں نہیں ہیں۔ اگر میں اس ڈیٹیل میں جاؤں تو وہ ایک بہت لمبی ڈیٹیل ہے۔ ہمارے ایسے ایسے پروجیکٹس کہ پچھلے 10 سال 9 سال سے وہ شروع تھے اور کمپلیٹ ہونا تھا 2018 میں، کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس سے جو ریٹس کا ایکسیلیشن ہوا ہے اور اس سے جو نقصان ہوا ہے وہ اس کے علاوہ ہے، لیکن اس سے جو فائدہ نہیں ہو رہا تو وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو ہم نے ایسے بہت سے پروجیکٹ اپنے ڈیو فار کمپلیشن میں ڈال کے کمپلیٹ کر لی ہیں، مزید بھی ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ میں ایک سمپل مثال لیتا ہوں، 2014 سے مانسیرا میں ہمارا ایک ہائیڈل پروجیکٹ شروع تھا، 18 میں مکمل ہونا تھا، جب ہم آئے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، ہم نے اس کو مکمل بھی کر لیا، اور پچھلے 2 ہفتے پہلے ہم نے ایگریمنٹ بھی کر لیا، اور اس 10 میگا واٹ سے ہمیں 44 کروڑ روپے سالانہ بھی آئے گا، اور ظاہری بات ہے پاکستان کو فائدہ بھی ہوگا۔ فالوڈ بائی 2 مہینے میں اور بھی 2 ہیں تقریباً 50 میگا واٹ کے، وہ بھی ہم انشاءاللہ سسٹم میں ڈالیں گے تو اس سے 4 ارب روپے آئے گا، اس میں بھی کام تیزی سے جاری ہے۔ تو ہم فوکس کر رہے ہیں ان پروجیکٹس کے اوپر، انویسٹمنٹس کر رہے ہیں ان پروجیکٹس کے اوپر جو صوبے کو پاؤں پہ کھڑا کریں، اور یہ اس کا ماشاءاللہ جو رزلٹ ہے، میں پوری ٹیم کا، پوری اپنی گورنمنٹ کا، اپنے پارلیمنٹیرینز کا کہ انہوں نے سپورٹ کیا اس چیز کو، اپنی کیبنٹ ممبرز کا، اور اپنی ظاہری بات ہے بیوروکریسی کا، اپنے تمام جو لوگ اس میں انوالو تھے ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو خیر تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ دوسرا جو ایشو ہمارا ہے بڑا، وہ ظاہری بات ہے دہشت گردی، امن و امان اس صوبے کا۔ میں جیسے ہی میں نے بحیثیت وزیر اعلیٰ اپنا یہ عہدہ سنبھالا تو پہلے ہی ہفتے میں نے اپنی جو میری ذاتی اس صوبے میں ظاہری بات ہے میں رہا ہوں، اس صوبے کا میں پیدا ہوا ہوں، یہ صوبہ میرا صوبہ ہے، تو مجھے صوبے کے حالات کا اندازہ بخوبی ہے۔ تو میں نے بحیثیت چیف ایگزیکٹو جا کر وہاں پر اس پر بات کی کہ آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ حالات خراب کیوں ہوئے، خراب کرنے کی وجوہات کیا ہیں، اور وہ وجوہات میں نے آئیڈینٹیفائی کی۔ ایک دفعہ سب کے سامنے دوبارہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان کے دور حکومت میں یہ چیز ختم ہو چکی تھی، آپ ریکارڈ کی بات کروں گا، آپ دیکھ لیں کتنے دھماکے ہوئے، کتنے حملے ہوئے، فورسز پہ ہوئے، خودکش ہوئے، آپ وہ دیکھ لیں 2018 سے لے کے 2021 کے اینڈ تک جتنا بھی وہ ٹائم تھا آپ دیکھ لیں اس میں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پوری ریاست اور تمام ادارے وہ ایک پارٹی کو ختم کرنے کے چکر میں پڑ گئے، اور انہوں نے پورا فوکس کر دیا ایک پارٹی کے اوپر، اس پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر، ان کے ورکرز کے اوپر، ان کے کینڈیڈیٹس کے اوپر، اور ایک پارٹی کو ختم کرنے کے اوپر جب ساری کی ساری اپنی انہوں نے اسٹیمنا، اپنی ساری قوت وہ لگانا شروع کر دی، تو وہ جو ان کا کام تھا وہ ان سے رہ گیا، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ یہ چیز دوبارہ ابھرنا شروع ہوئی، اور ابھرتے ابھرتے آج وہ یہاں تک پہنچی ہے۔ لیکن میں نے ڈے 1 میں ان کو کہا کہ آپ جو یہاں پہ پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں پولیٹیکل، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ پختونخوا کے اور بلوچستان کے حالات کچھ اور ہیں، ہماری بارڈرز پر وہ علاقہ ہے جس کے اندر سپر پاور سے کئی دہائیوں سے جنگیں ہو رہی ہیں، اور صرف جنگیں نہیں ہوئی، شکست دی گئی ہے سپر پاورز کو، تو ان کے حالات کو کمپیئر کرنا ود پنجاب اور ود سندھ ٹھیک نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی یہاں پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ شروع ہو جاتی ہے، اور گورنمنٹ کی ان چیزوں کو ہٹا کر کبھی ایک طرف لگا لیتے ہیں، کبھی دوسری طرف لگا لیتے ہیں۔ تو میں آج یہ برملا کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی نااہلی ہے، ذمہ دار لوگوں کی نااہلی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی نااہلی ہے، اداروں کی نااہلی ہے کہ آج یہ حالات یہاں تک پہنچے ہیں، اور اب بھی ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اگر اب بھی اسی طرح یہ بیٹھ کے فیصلے وہیں پہ بیٹھے کریں گے اور حالات کو دیکھ کر آگے نہیں بڑھیں گے تو حالات مزید بھی خراب ہوں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہمیں افغانستان سے مذاکرات کرنے چاہیے، انہوں نے میرے اوپر تنقید شروع کر دی، بلکہ میں نے کوئی ایسی عجیب بات نہیں کی تھی، پوری دنیا میں مذاکرات سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کئی مہینے گزرتے گئے، میں بات کرتا رہا، آخر میں آ کے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مذاکرات کے لیے آگے پیشقدمی کریں، اور فیڈرل گورنمنٹ کو میں نے کان بورڈ لے کے ان کے لوگوں کو شامل کر کے ہم کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے اس پہ کام کیا، ہم نے جرگے کیے، ہم نے لوگ بلائے، ہم نے اسٹیک ہولڈرز کو بلایا، اور ہم نے پوری ایک پہلے چھوٹی کمیٹی بنائی، اور ساتھ میں ہم نے فالوڈ بائی بگر کمیٹی جو کہ تمام پھر اضلاع جو کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے ہیں ان سے ہم ان کے مشران کو لیتے اور ان کے لوگ بھی شامل کرتے ہوئے دیتے، اور ہم نے ان کو ٹی او آر تک بھیج دیے، ان کے کہنے کے مطابق ٹی او آر بھیج دیں۔
ان کو TOR سے گئے ہوئے 2 مہینے ہو چکے ہیں, 3 دفعہ ریمائنڈر دے چکے ہیں, لیکن کوئی عمل درآمد تو چھوڑ دیں, کوئی بات چیت اس پہ نہیں ہو رہی. آج آپ کے سامنے یہ حالات ہیں, لیکن مجھے فخر ہے اس بات پہ. اور اگر گورنمنٹ کی اور حکومت کی عملداری کی بات ہو تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ پختونخوا کی پولیس مقابلہ کر رہی ہے. عوام تو کر ہی رہی ہے, پہلے دن سے کر رہی ہے, پختونخوا کی پولیس بھی مقابلہ کر رہی ہے, اور وہ نظر آ رہی ہے کہ وہ مقابلہ کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ حکومت کی عملداری اس صوبے میں موجود ہے. باقی صوبہ بلوچستان جو ہے اس کے بھی جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں, وہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہیں کہ مقابلہ ان کی حکومت کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے, صرف باتوں کی حد تک کر رہی ہے, لیکن گراؤنڈ کے اوپر پختونخوا کی پولیس بھرپور مقابلہ بھی کر رہی ہے, جواب بھی دے رہی ہے, اور پسپا بھی کر رہی ہے ان کو. اور اس کے ثبوت یہ ہے کہ جو یہاں پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کے اندر بارڈر تو پاک فوج کے پاس ہے, وہاں سے جو لوگ اندر آ جاتے ہیں پسپا کرنے کے لیے, اس پہ ہماری پولیس کا روزانہ کی بنیاد پہ ایک ایسا کردار اور قربانی ہے جس پہ مجھے فخر ہے. اور میں یہاں پہ برملا یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی پولیس جو پختونخوا کے اندر ہے, جو اس طریقے سے مقابلہ کر رہی ہے, اس کے اوپر کسی کا باہر سے بیٹھے ہوئے بندے کا, کسی اور صوبے میں بیٹھے ہوئے بندے کا یا بندی کا تنقید کرنا یا پوائنٹ سکورنگ کرنا میں بالکل برداشت نہیں کروں گا. NFC کے حوالے سے میں نے ایجنڈے پہ بات کی, بار بار کی. NFC ہمارا حق ہے, اس کو ریوائو کیا جائے. مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا ہے, اپیکس کمیٹی کے منٹس میں شامل ہے کہ اس پہ انہوں نے وعدہ کیا کہ دوبارہ بلایا بھی جائے گا NFC کو, اور اس پہ یہ ایجنڈا ڈالا بھی جائے گا. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو جائز حق ہے کہ ہمارا جو آبادی بڑھی اور جو ہمارا رقبہ بڑھا اس صوبے کا مرج ہونے کے بعد, جب وہ ہمیں ملے گا تو تقریباً وہ 250 ارب کے لگ بھگ ہے سال کا, تو اس سے میں اس پولیس کی تنخواہ کو بڑھاؤں گا. اس سے میں اپنے صوبے کے جو مزید ایسے مسائل ہیں جو سالانہ بنیادوں پہ ہیں, جن سے ہم مزید کام کر سکتے ہیں, ہم ان کو اسٹرینگتھن کریں گے. تو انشاءاللہ یہ پیسہ بھی ان کو دینا پڑے گا. اپریل کی میں نے ڈیڈ لائن دی ہے ان کو. مجھے پوری امید ہے کہ یہ پیسہ کسی کی جیب سے نہیں جا رہا, یہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہمارے صوبے کا حق ہے, یا کہ ان کو دینا پڑے گا. نہیں تو میں اپنے احتجاج کا حق رکھتا ہوں, اور یہ احتجاج پولیٹیکل احتجاج نہیں ہوگا, یہ احتجاج حکومت کا احتجاج ہوگا, یہ احتجاج ہمارے سرکاری ملازمین کا احتجاج ہوگا, اور یہ ہماری عوام کا اپنے حق کے لیے احتجاج ہوگا, اور ہم اس کا حق رکھتے ہیں اور ہم کریں گے. اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی آپ اس کے اوپر اپنا جو وعدہ ہے اس کے مطابق NFC کو بلا لیں. ہمارے جو بقایا جات ہیں نیٹ ہائیڈل کے, اس پہ بات چیت جاری ہے. 2000 ارب سے زیادہ بڑھ چکے ہیں وہ. اگر پیسے ان کے پاس نہیں ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, ہمیں کچھ پیسے وہ دے دیں جو یہ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر نہیں ہے ان کو دینے پڑیں گے, کیونکہ میں یہ پیسے معاف نہیں کر سکتا. میں پریسٹا کی طرح 1680 ارب کو 80 ارب میں معافی نہیں دے سکتا, کیونکہ یہ پیسہ میرا ہے نہیں, یہ پیسہ میری عوام کا ہے. تو یہ پیسہ پورا ان کو دینا پڑے گا. اور جو ہمارے بقایا جات ہیں AIP کے حوالے سے, شرم کا مقام ہے کہ ایسے حالات کے باوجود دہشت گردی بھی پھیل رہی ہے, اور وہاں کی عوام سے جو وعدے کیے گئے تھے AIP کے فیڈرل گورنمنٹ کے, اس میں اب تک 700 ارب دینے تھے. اس 700 ارب میں سے 232 ارب اب تک ایلوکیٹ ہوئے ان 7 سالوں میں, اور اس میں ملے صرف 132 ارب. اور جب سے ہماری یہ حکومت آئی ہے 9 مہینے سے ایک ایسی کمیٹی بنا دی گئی ہے کہ وہ جو پیسے ہر مہینے آتے تھے وہ بھی انہوں نے بند کر دی ہے. تو ان کی سیریسنس کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے. اور میں نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ یہ پیسہ جلدی ریلیز کریں, کیونکہ اس دوران میں ہم نے کام بند نہیں کیا. اپنے پیسوں میں سے ہم وہاں پر بھی پیسہ یہ دے رہے ہیں, لیکن پیسہ انہوں نے دینا ہے. یہ کوئی بھیک نہیں ہے, یہ کوئی خیرات نہیں ہے, یہ وہ حق ہے, آئین کے مطابق حق ہے جو ہمیں ملنا چاہیے, اور ہمارے ساتھ کمیٹڈ ہے یہ. تو کمٹمنٹ کو پورا کریں. جب ریاستیں اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتی تو عوام میں اعتماد ختم ہوتا ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عوام کا اعتماد نہیں ہے اس وقت, نہ اپنے اداروں پہ نہ حکومت کے اوپر. اور یہی وجہ ہے کہ اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے چیزیں بدتر ہوتی جا رہی ہیں. اپنا اعتماد بحال کریں. آپ دیکھیں IMF کا ہم نے ٹارگیٹ اچیو کیا. IMF نے کہا, اس سے کیا ہوا, ایک صوبے کی کریڈیبلٹی بنی کہ کریڈیبل صوبہ ہے, یہ صوبہ اپنی جو کمٹمنٹ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے. اسی طرح ہم نے جو ایک قرضہ اتارا ہے یہ بھی ہماری کریڈیبلٹی ہے کہ ہم اپنی کریڈیبلٹی بنا رہے ہیں کہ ہم ایسا صوبہ ہیں کہ اگر ہم کوئی قرضہ لیں گے تو ہم اس کو اتاریں گے, اور جو کمٹمنٹ کریں گے پوری کریں گے. جب سے ہم آئے ہیں ہر مہینے جو 10 ارب روپیہ قرضے کی جو قسط دینی پڑتی ہے, ہم نے 1 روپیہ بھی شارٹ نہیں کیا. ہر مہینے مکمل اب دیتے ہیں. وجہ کریڈیبلٹی میٹرز. آپ کریڈیبل ہوں گے تو دنیا میں آپ کی ایک پہچان بھی ہوگی, آپ کا ایک نام بھی ہوگا, لوگ آپ پہ اعتماد بھی کریں گے اور انویسٹمنٹ بھی کریں گے. آپ کریڈیبل نہیں ہوں گے تو آپ کا پڑوسی بھی آپ پہ اعتماد نہیں کرتا, کوئی اور ملک یا کوئی اور انویسٹر تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا. اب آپ سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے جو باتیں کی وہ آپ کی باتیں بالکل بجا ہیں, لیکن اس وقت صوبائی حکومت کیا ایفرٹس کر رہی ہے, کیونکہ
عوام میں ڈر پایا جاتا ہے، خوف پایا جاتا ہے، خصوصی طور پہ جنوبی اضلاع کی عوام میں، دیگر علاقوں میں، ایون پشاور میں لوگ خوف کے عالم میں مبتلا ہیں، تو حکومت صوبائی حکومت کیا اقدامات کرے گی؟ جی آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ 2009 اور 10 والے حالات بن رہے ہیں، تو اس وقت کون سی حکومتیں تھیں اور کون سی پالیسیاں تھیں، انہی کا وہ نتیجہ تھا. اتنے آپریشن کرنے کے باوجود کس کی آپریشن کا فائدہ نہیں ہوا، الٹا نقصان ہوئے ہیں. اس کے بعد جب ہم آئے ہم نے سنبھالا اور پھر جب ہمیں ختم کرنے کی پالیسی بنا لی گئی تو اسی سے یہ حالات بنے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نے آتے ہی اپنی پولیس پہ بہت کام کیا ہے، اسٹرکچر کرنے کے لیے کام کیا ہے، مزید بھی ہم کام کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اچھا مقابلہ کر رہی ہے پولیس اور اس سے بہتر بہت سارا کام پہلے بھی ہونا چاہیے تھا. اب میں چھوٹی سی بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں فار ریکارڈ. آج سے 10 سال پہلے پختونخوا صوبے نے 4000 بندوقوں کے لیے پیسے جمع کرائے تھے. اس کا ڈالر کا ریٹ پتہ نہیں کیا تھا اور آج کیا ہے کیش. جب میں آیا تو ایک بندوق بھی نہیں ملی تھی 10 سالوں میں. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک صوبہ دہشت گردی سے جنگ لڑ رہا ہے اور آپ اس کو بندوقیں تک پیسے دینے کے موجود مہیا نہیں کر رہے، تو آپ سیریس ہی نہیں ہے اس کام کے لیے. اور جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے ان سے ہی میرا سوال ہے کہ آپ سوئے ہوئے تھے ستو پی کر کہ آپ یہ مانگ نہیں رہے تھے چیز؟ الحمدللہ آتے ہی ہم نے کام شروع کیا. اب تک ہمیں تقریباً 500 بندوقیں اس میں مل چکی ہیں جو ہم آگے دے چکے ہیں اور مزید بھی ہمیں انشاءاللہ جو انہوں نے دینی ہے ہمیں ٹائم یہ دیں گے. ساتھ ساتھ ہم اپنی بختربند گاڑیوں کا آرڈر دیا ہوا ہے، وہ بھی چونکہ آپ کو پتہ ہے پریکوئرمنٹ کرنے کے لیے یہاں پہ جو مسائل ہوتے ہیں، جو یہاں پہ ہرڈلز ہیں جو بنائی گئی ہیں، اس میں کام سلو ہو رہا ہے لیکن ہمیں وہ مل رہی ہیں. بلٹ پروف گاڑیاں بھی ہیں، بہت سارا اسلحہ ہے، ویپنز ہیں، اکوپمنٹس ہیں جو ہمارا شروع ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسٹرینتھن کیا ہے. تو آج پولیس ماشاءاللہ ہماری مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے. لیکن یہ کام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، بہت بہتر ہونا چاہیے تھا، بہت ہائی گریڈ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا. لیکن شکر ہے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس طرح کا. بہت بڑا نام ہے، اس میں مختلف ادارے آتے ہیں، اس میں ڈپارٹمنٹس ہیں، اس میں محکمے ہیں. یہ آپ نے کس کو بھیجے؟ کیونکہ ہم بھی معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ تو ہمیں کوئی جگہ نہیں ملی جہاں پہ ٹیوار رہے ہوں. دوسری بات یہ کہ افغانستان کے ساتھ بھی ایک رابطہ ہوا ہے سفیر کے ذریعے، ہم نے وہاں پہ بھی کوشش کی، وہاں سے بھی کوئی جواب ابھی تک نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ شاید ایسا اس وقت کوئی ہے نہیں جس کے ذریعے آپ اس بات کو آگے بڑھائیں. تو اس کے لیے آپ نے کیا بندوبست کیا؟ دیکھیے جی، دو ایسے غیر ادارے یا ڈویژنس کے ہیں وہاں پر فیڈرل میں جو اس سے منسلک ہیں. ایک فارن افیئرز ہے اور ایک انٹیریئر منسٹری ہے جو اس کو دیکھتی ہے. یہ ٹی او آر دونوں کو جا چکے ہیں، اس کے بعد ریمائنڈر بھی ہمارے جا چکے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارے ساتھ بات چیت نہیں ہو رہی بیٹھ کر. تو میں کیا کہوں اس بارے میں. افغانستان کے ساتھ تو ہم نے اپنے لیول پہ تو بات چیت شروع کر دی تھی، لیکن اب جب تک سرکاری لیول پہ ٹی او آر بننے کے بعد ایک پراپر یہاں بیٹھ کے ہماری ٹی او آر فائنل نہیں ہوتے تو اس وقت تک ہمارا وفد تو نہیں جا سکتا کیونکہ یہ ہمارے صوبے کا ڈومین نہیں ہے، پروونشل ڈومین نہیں ہے اس کا. حالانکہ ادھر ہماری بات چیت ہم نے اپنے لیول پہ اپنے سفیر سے بھی ہم نے ملاقات کی اور ہم نے اپنے لیول پہ ان کو پیغام پہنچایا اور وہ اس پیغام کہ انہوں نے کوئی ایسا جواب نہیں دیا کہ وہ نہیں چاہتے. انہوں نے اس کو خیر مقدم کیا، خوش آمدید کہا، لیکن پھر بھی یہاں سے چونکہ ایک ڈیڈ لاک لگا ہوا ہے تو آگے وہ بات نہیں بڑھ سکی اب تک. صاحب یہ دو واقعات ہوئے، ایک عام جناب صاحب کی اور ایک مفتی منیر کی، دونوں ایک جیسے ٹارگیٹڈ تھے. اس کے بارے میں پولیس کی کیا رپورٹ ہے اور آپ کیا ان دونوں واقعات میں جو پہلا حمد اللہ صاحب والا واقعہ ہوا اس کی تو ابھی تک انکوائری چل رہی ہے اور ابھی تک اس کے کوئی ٹھوس شواہد نہیں ملے. لیکن دوسرا جو بھی واقعہ ہوا ہے اس کی تو میرے خیال میں ذمہ داری بھی قبول کر لی گئی ہے جنہوں نے کیا ہے. تو اس میں فرق ہے ان واقعات کے اندر، لیکن ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب حالات اس طرح کے بن جاتے ہیں تو پھر ایسے ہی لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ جس سے انتشار پھیلے. زیادہ پوائنٹ سکورنگ کرنی ہوتی ہے، جب مخالف نے جب انتشار پھیلانا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو ٹارگٹ زیادہ کرتا ہے کہ جس سے انتشار زیادہ پھیلے. تو اس میں بیرونی قوتیں بھی انوالو ہیں، بیرونی ممالک بھی انوالو ہیں، اس طرح کی دہشت گرد تنظیمیں بھی انوالو ہیں اور بہت زیادہ ہو چکی ہیں. اسد رات میں انہوں نے پھر اپنی جڑیں پاکستان میں دوبارہ جو اسٹیبلش کر لی ہیں. تو وہ یہ انہی کی نائلی ہے جس وجہ سے ہوا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ ہمارا پورا کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کی تہہ تک جائیں گے. ابھی آپ نے جو افغان مہاجرین کے بارے سے بات کی، کنٹرڈکشن پائی جاتی ہے. وفاق کہتی ہے کہ ہم افغان مہاجرین کو نکال رہے ہیں اور افغان مہاجرین کو جو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے اس سے بھی دی جائے. تو یہ جو کنٹرڈکشن ہے تو اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کا اثر جو ملکی صورتحال ہے اس پہ نہیں پڑ رہا ہے کہ حکومتیں جو ہے تو ایک یکسو نہیں ہیں ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ اور جس طرح ٹیررزم میں آپ نے پولیس کے حوالے سے بات کی تو جو آئی جی نئے آئے ہیں انہوں نے ایک سمری، دو تین کہتے ہیں سمری بھیجی ہوئی ہے جس میں کہ تنخواہوں کے حوالے سے ہے، ان کے جو بلڈنگز ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں ان کے بنانے کے، دو چار وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو وہ سمری اپروو بھی نہیں ہو رہی. تو آپ کہہ رہے ہیں پیسے ہیں ہم سب کچھ دے رہے ہیں، لیکن جب آئی جی سے بات کرتے ہیں
اور جب IG یہ بات کرتے ہیں اور ساتھ IG بھی بات کرتے ہیں کہ یہاں خیبر پختونخوا میں پنجاب سے یا دیگر علاقوں سے جو پولیس افسران ہیں وہ یہاں آنا نہیں چاہتے کیونکہ ایک تنخواہ کم ہو جاتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہاں کو جو ہے تھریٹ شروع ہو جاتا ہے۔ جو آپ نے یہ والی بات کی ہے، آئی صاحب ابھی نئے آئے ہیں، کام کر رہے ہیں، کافی حد تک ہم نے فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے، لیکن اسمبلی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سب کی ڈیمانڈیں ہیں، جب تک میرے مسئلے حل نہیں ہوتے، جو میری پریورٹی ہے کہ میں تنخواہ بھی بڑھاؤں اور چیزیں بڑھاؤں، تو جب تک وہ پیسہ نہیں آئے گا تو پھر تنخواہ بڑھا کے وہ پیسہ میں دوں گا کہاں سے؟ تو اس میں باقی چیزوں پہ کام ہو چکا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کے مطابق ٹھیک ہے کہ ہم پاکستان میں اگر پنجاب میں اتنی ہے کیونکہ پنجاب میں رہے ہیں، یہاں پہ کیوں کم ہے، لیکن اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ہمیشہ ہمیں پیچھے رکھا گیا، ہمیں اپنے جائز پیسے نہیں مل رہے، ہمیں اپنے جو لائبلٹیز ہیں وہ نہیں دی جا رہی، ہمیں جو روٹین کی ریسپٹس ہیں وہ نہیں دی جاتی ہیں۔ تو یہ وجوہات ہیں جس کے اوپر ہم ابھی کام کر رہے ہیں کہ ختم کریں اور اس کے بعد ہم ان چیزوں کو بڑھائیں۔ دوسری جو آپ بات کریں افغان مہاجرین کے حوالے سے، دیکھیں افغان مہاجرین ہمارے پڑوسی ہیں، تھے اور رہیں گے افغان، ہم نے ان کو یہاں پہ اپنے سینے سے لگایا، لیکن دیکھیں ہر ایک گورنمنٹ کی اور ایک سوچ اور پالیسی ہوتی ہے، ہر ایک پارٹی کی بھی ہوتی ہے، ہر انسان کی بھی ہوتی ہے۔ ایز اے پالیسی ہم فیل ہوئے ہیں ہمیشہ اور اسی وجہ سے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس طریقے سے افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا شروع کر دیا۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سے ایک تذلیل ہوئی ان کی کہ وہاں پہ اون نہیں کر رہے تھے، کوئی بندوبست نہیں تھا، یہاں سے آپ نے دھکیل دیا بچے، عورتیں، خواتین، اور وہاں پہ جس طریقے سے ان کے ساتھ ایک رویہ ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے، بدترین ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات، میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں بیلجیم کا جزیرہ بھی لے لیتا ہوں اور بیلجیم میں جو ہے نا اس کی میں نیشنلٹی بھی مانگتا ہوں۔ سارے کے سارے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہمارے سارے ڈیسیجن میکرز، امریکہ، یو کے، کینیڈا، ان کی نیشنلٹی لینے کے لیے ہر وقت بلبلا رہے ہوتے ہیں اس طرح۔ ایک افغانی اگر پاکستان کی نیشنلٹی لینا چاہتا ہے تو کیا افغانستان دنیا میں نہیں آتا؟ کیا افغانستان اس دنیا کا ایک ملک نہیں ہے؟ کیا اس کے لوگوں کے وہ ہیومن رائٹس نہیں ہیں، فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں جو پوری دنیا کے ہیں؟ ہم چیک کریں، اور ایک بندہ اگر کلیئر ہے تو ہمیں دینی چاہیے، ہم کیوں نہیں دے رہے؟ یہی سے نفرتیں پھیل رہی ہیں، یہی غلط پالیسی ہیں کہ نفرتیں پھیلتے پھیلتے آج ہم یہاں تک اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں۔ میں بالکل اس حق پہ نہیں ہوں، جب تک وہاں ان کے لیے پراپر بندوبست نہ ہو، جب تک وہاں پہ وہ جانا نہ چاہیں، اس طریقے سے ان کو نکالنا، اس طرح کی پالیسی اب یہ کہہ رہے ہیں فی الحال، جب اس پہ عمل نہیں آئیں گے کرنے کے لیے تو بحیثیت صوبہ جو لوگ میرے پاس یہاں پہ ہیں، میں اس میں پھر اس وقت بات کروں گا کہ میں ان کو الاؤ کرتا ہوں، میں صحیح سمجھتا ہوں، نہیں سمجھتا تو اس وقت کریں گے، لیکن میں بالکل اس پالیسی کو بالکل میں اس کو انڈورس نہیں کرتا۔ یہ غلط ہے، یہ ان ہیومن ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، انٹرنیشنل فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، اور کسی انسان کو ایسی جگہ پہ ضرورت بھیجنا کہ جہاں پہ اس وقت اسٹیبلٹی نہیں ہے اور وہ جانا نہیں چاہتا، اس کو وہاں پہ موت کے منہ میں دھکیلنا جو ہے، یہ میرے خیال میں انسانیت سے بھی ایک باہر نکلنے والا ایک گھٹیا عمل ہے۔ یکم کے بعد یہاں اس صوبے میں جو افغان مہاجرین ہیں وہ یہاں پہ رہیں گے، ان کا نہیں نکالیں ابھی تک انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے کہ نکالنے کا، اور مجھ سے ابھی تک ان کی بات چیت اس پہ نہیں ہوئی۔ میں اس حق میں بالکل نہیں ہوں۔ جب مجھ سے یہ بات کریں گے کس طرح نکالنا ہے، کس طرح بھیجنا ہے، کس کس کو نکالنا ہے، کس وجوہات کی بنا پہ نکالنا ہے، وہاں پہ اس گورنمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت کر کے ان کو کوئی وہاں پر وہ اون تو کرے نا۔ اس طرح کیسے نکالنا ہے کہ میں بارڈر کے باہر پھینک دوں ان کو؟ تو میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں۔ جب یہ آ کے اس پہ پراپر بات کریں گے، پھر میں اپنے صوبے کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی پالیسی کے مطابق وہی کروں گا جو مجھے سوٹ کرتا ہے۔ میں وہ ایسا کام ان کو نہیں کرنے دوں گا جو میرے صوبے کو سوٹ نہ کرے، میری پالیسی کو سوٹ نہ کرے، میرے کلچر کو سوٹ نہ کرے، میرے روایات کو سوٹ نہ کرے، تو میں بالکل اجازت نہیں دوں گا۔ جو کچھ ہوا، جو ادارے ہیں وہ ایک پارٹی کے پیچھے پڑ گئے تھے، وہ تو آپ کی پارٹی کا ان کا مسئلہ تھا، صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، کبھی ملاقات میں بات کی آپ نے آرمی چیف سے کہ آپ کے ادارے کا جو کام ہے وہ کام کیوں نہیں کر رہا؟ یہاں 2 صوبے میں لوگ مر رہے ہیں تو اپنا کام وہ خود ٹھیک کیوں نہیں کر رہے؟ بار بار میں یہ بات کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ ایک اور بھی مزے کی بات ہے نا، جس طرح آپ سب بھائی بیٹھے ہیں نا، تو میں جس میٹنگ میں جاتا ہوں نا تو مزے کی بات ہے میں اکیلا ہوتا ہوں۔ وہ جو میرے ساتھ 2-3 ہوتے ہیں نا یہاں والے، وہی وفاق کے نیچے آتے ہیں، وہی میرے ساتھ نہیں ہوتے وہاں پر۔ تو میں تن تنہا لڑتا رہتا ہوں، تن تنہا جنگ لڑتا ہوں، اور میں لڑتا رہوں گا۔ میں نے بار بار یہ بات کی، میں نے اس لیے میڈیا کو بھی اپڈیٹ کیا ہر اس بات کے اوپر، تاکہ میڈیا کو پتا ہو کہ میں نے یہ بات کی، اور میں بار بار یہ بات کرتا رہا، ان کو صحیح پالیسیاں، گائیڈ لائنز دیتا رہا ہوں پالیسیوں کی، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت ان کو احساس ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ یہ ابھی بھی اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کا گھر کیسے توڑنا ہے، پی ٹی آئی کا پنجاب میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو کس طرح ہراس کرنا ہے، کس طریقے سے پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے۔ ان کی فل فلیج پوری اسٹرینتھ، پوری قوت اس پہ ضائع ہو رہی ہے، اور یہ اس پہ مکمل ناکام بھی ہو چکے ہیں، لیکن باز نہیں آ رہے۔ مطلب کہ شرم آنی چاہیے پنجاب کے اندر، جب ہم بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی،
جب ہم بات کرتے ہیں ویمن رائٹس کی، جب ہم بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی، تو اس کے بعد لوگوں کے گھروں میں گھس کر جس طریقے سے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، خواتین کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس وقت، جو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے یاسمین راشد جیسی جو کینسر پیشنٹ ہے، اتنی بوڑھی عورت ہے، اور بیٹھ کے جو ہے نا ٹک ٹاکر صاحب آتی ہیں اور جو آ کے جو ہے نا کہانیاں سنا رہی ہیں، اور وہ کہانیاں جو ہے نا چل رہی ہیں اس ملک کے اندر. اس سے سوال کرو کہ تمہارے مورل اقدار کیا ہیں، ویئر یور مورل اسٹینڈس، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ایک چیف ایگزیکٹو تمہارے صوبے میں کیا ہو رہا ہے اور تمہارے آرڈر پہ ہو رہا ہے کہ گھر توڑو، پرچے کاٹو. ایک بندے نے اسے بیان دیا، اس نے وہ ایک ڈرامہ تھا، اس کے اوپر اس نے ایک بات کر دی کہ جی یہ ڈرامہ بنایا گیا SPR کی طرف سے، اور اس میں چار قسم کے لوگ دکھائے گئے. ایک آرمی آفیسر تھا، ایک جرنلسٹ تھا، ایک پالیٹیشین تھا، اور ایک چوتھا جو ہے بیوروکریٹ تھا. اس پہ بنایا، اس پہ اس نے اپنا ایک کمنٹ دے دیا. آپ وصول نے دیکھ کر اس پہ کیا کہا اس نے، اس کے اوپر بندے کو FIR دے دی گئی. اب آپ یہ بتائیں کہ جب اتنا آپ کو حق نہیں ہے بات کرنے کا، آپ کو اتنی آزادی نہیں ہے بات کرنے کی کہ آپ کوئی بات کریں جو کسی کو پسند نہ آئے تو آپ FIR ہو جائے، آپ کا گھر توڑ دیا جائے، آپ کو اٹھا لیا جائے، آپ کو غائب کر دیا جائے، تو مجھے آپ بتائیں کہ ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ جب ملک کے لوگ ملک کو اون ہی نہیں کریں گے، جب وہ بات ہی نہیں کر سکیں گے جو سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ملک کے لیے بہتر ہے، اس ہمارے معاشرے کے لیے بہتر ہے، ہماری قوم کے لیے بہتر ہے، تو ملک کہاں جائے گا؟ تو ملک اس طرف جا رہا ہے، اور یہاں پر کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ وہی ایجنڈے شروع ہیں. فارم 47 کے تحت حکومت کو لانا ایک کتنی بڑی زیادتی ہے قوم کے ساتھ، ایک جمہوریت کے ساتھ. پرواہ بھی نہیں ہے، ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، بے شرموں کی طرح لگے ہوئے ہیں. حالات آپ چیک کریں، وہاں پر کھانیاں اکانومی بڑی اوپر جا رہی ہے. کہاں سے جا رہی ہے بھائی؟ لوگوں سے جا کے پوچھو. مہنگائی چیک کرو، بجلی پہلے تو ہے نہیں، جب ملتی ہے اتنی مہنگی ہے کوئی برداشت نہیں کر پاتا. اسی طرح آپ بازار میں جاؤ، مارکیٹ میں بزنس کا کیا پوزیشن ہے؟ کوئی کاروبار ہی نہیں ہے مارکیٹ کے اندر. لوگوں کے پاس وسائل ہی نہیں رہے کہ وہ اچھی زندگی گزار سکے. ایک طرف یہ حالات ہیں، یہاں پر اوپر بیٹھ کر پریشر دے کے آپ لوگوں کو بھی پریشر دے کر، میں تو صاف بات کرتا ہوں، ایک نئی کہانی پہ مجبور کیا جاتا ہے. پھر آپ لوگ وہاں تو بیچارے کر لیتے ہیں، پھر اپنے ویلاگ میں یا کہیں سائڈ میں بیٹھ کے اپنی بات بھی کر لیتے ہیں تھوڑی تھوڑی. اس پہ بھی پیچھے سے فونیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ کیوں بولا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلو ایک بڑی بات کر ہی دیتا ہوں. رات کو میرا ایک بڑا قریبی فیملی فرینڈ ہے ہمارے، کیونکہ میرا والد صاحب بھی آرمی میں تھے اور میرا بھائی بھی آرمی میں تھا. رات کو مجھے پتہ چلا اس طرح کی ایک FIR کا، تو میں نے اس کو رابطہ کیا. رابطہ ہوتا بھی ہے. میں نے اسے ایک بات کہی ایز این آرمی فیملی، کیونکہ میں آرمی فیملی ہوں، یہ میرے ساتھ ایک چیز لگی ہوئی ہے. تو میں نے اسے ایک بات کہی، میں نے اسے یہ کہا، میں نے کہا آج یہ وقت آ گیا ہے کہ پتہ نہیں کون ڈائریکشن دے رہا ہے، کون مشورہ دے رہا ہے، اور کن پالیسیوں پہ کام ہو رہا ہے، اور ہم کس طرف میں نے کہا جا رہے ہیں. کیونکہ اس کے والد صاحب میرے والد صاحب ایک کورس میٹ تھے، اکٹھے ہمارے فیملی ایک تعلق تھا. پھر وہ میرے بھائی کا کورس میٹ تھا، اس نے بھی ارلی ریٹائرمنٹ لے لی، لیکن آرمی کے ساتھ آج بھی کام کر رہا ہے وہ ڈیفینس اس میں. تو میں نے اسے کہا کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے. آج فاصلے بڑھ رہے ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہیں. اگر ہم کوئی کردار ادا نہیں کریں گے کون کرے گا؟ ہمیں کردار ادا کرنا پڑے گا. آج ایسے حالات بن چکے ہیں، کسی واقعے کے بعد فون کرنے پڑتے ہیں کہ آپ کی اسٹیٹمنٹ دے دیں. کہاں کھڑے ہیں ہم؟ فون کر کے ہمیں اسٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہیں. فونیں کرتے ہیں کہ جی آپ اسٹیٹمنٹ دیں کوئی حق میں. تو ایک جو ڈسٹینس آ رہا ہے قوم کے درمیان میں، اداروں کے درمیان میں جو نفرتیں پھیل رہی ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمیں اس کے اوپر پردہ نہیں ڈالنا چاہیے. ہم پردہ ڈالتے جائیں گے ایسے حالات بن جائیں گے جو کنٹرول میں بھی نہیں رہیں گے. پہلے ایک دفعہ ہم اتنا بڑا نقصان اٹھا چکے ہیں. کیا ہوا 71 میں؟ کیا ہوا؟ ہمارا ملک ٹوٹ گیا. ہم نے سبق نہیں لیا اس سے. آج ہم پھر وہی اقدامات، وہی پالیسیاں، وہی کارنامے، وہی تجربے کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس پہ سیریسلی بیٹھنا پڑے گا. پالیٹکس کو ایک سائڈ پہ رکھنا پڑے گا. ملک کی سالمیت کے لیے جو ہم نے فیصلے لینے ہیں ان کو علیحدہ رکھنا پڑے گا، اور اپنے ہر ادارے کو اپنا کام کرنا پڑے گا. بجائے ادارے اپنا کام چھوڑ کر اور کاموں میں پڑیں گے تو یہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں یہ اسی کا رزلٹ ہے. اور اگر ابھی بھی ٹھیک نہ ہوئے تو اس سے بدتر رزلٹ کی بھی امید ہے، اللہ نہ کرے. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان پالیسیوں کے ساتھ اور ان حالات کے ساتھ جو ہم جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں آگے، تو ہم ان چیزوں کا چیلنج کا مقابلہ کر سکیں. بارڈر بند ہے، ابھی 1 مہینہ ہونے والا ہے. معیشت پر بھی اثرات پڑ رہے ہیں، تعلقات پہ بھی اثرات پڑ رہے ہیں، اور اب یہ صوبے کا حصہ ہے اس حوالے سے. تو اس حوالے سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے، کوئی ایفرٹ، کیا کچھ؟ ہماری پوری کوشش ہے. 2 دفعہ جرگہ بھی ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے. ظاہری بات ہے وہ جرگہ بھی یہی کرتے ہیں بیٹھ کر، تو اس میں کوئی رزلٹ نہیں آیا اس کا. تو اس سے ہمیں تو نقصان ہو ہی رہا ہے. ظاہری بات ہے 1 کروڑ روپیہ ہر مہینے ہمیں وہاں سے آتا ہے صوبے کو. لیکن پیسے کی میں اتنی ویلیو نہیں سمجھتا اس میں. حالات کو سمجھتا ہوں، حالات کی زیادہ ویلیو ہے. اور اس سے جو ہمیں اوور آل نقصان ہو رہا ہے
وہ فیڈرل لیول پہ بھی پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے اس سے، لیکن اس کو حل نہیں کر پا رہے، تو یہ نااہلی ہے اور کیا ہے. یہی تو باتیں جو میں کر رہا ہوں پہلے دن سے کہ یار بیٹھو، مذاکرات کرو، مسائل کو حل کرو. اس کے بجائے وہ حل جو نہیں ہو رہے تو دہشت گردی کے معاملات بھی ایسے ہو رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر کے بھی ایسے ہو رہے ہیں، ٹریڈ بھی افیکٹ ہو رہی ہے، اکانومی بھی افیکٹ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد بیٹھ کے ایک بیان دے دینا کہ جی ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، نئی نئی کہانیاں سنا دینا. یہ کہانیاں قوم بہت سن چکی ہے، اب کہانیوں سے بات آگے بڑھ چکی ہے. عملی اقدامات پہ آنا پڑے گا، اور جو پالیسیاں آپ کی ناکام ہوئی ہیں خدا رہا ان پالیسیوں کو دوبارہ ریوائز مت کرو، ان پالیسیوں کے بجائے اپنی پالیسیوں کو ٹھیک کرو، اپنی پالیسیوں کو درست کرو، درست سمت کی طرف چلو تو اللہ بھی ہماری مدد کرے گا. قوم کو اون کرو. دیکھیں کوئی بھی جنگ لڑنے کے لیے، کوئی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے جب تک قوم آپ کے ساتھ نہ ہو آپ نہیں کر سکتے. یہاں قوم ایک طرف جا رہی ہے، اداروں کی سوچ ایک طرف جا رہی ہے، ریاست کچھ اور سوچ رہی ہے، قوم کچھ اور سوچ رہی ہے، اور اتنا گیپ بڑھ چکا ہے کہ اعتماد ہی ختم ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں if you want to win freedom win the crowd. یہاں تو کراؤڈ کہیں اور ہے، تو ہم کیسے اپنے آبجیکٹو اچیو کریں گے؟ اور یہاں پہ سوچ کچھ اور ہے، اور ڈنڈے کے زور پہ جو ہے نا سوچ بدلنے کے پروگرام بن رہے ہیں. ڈنڈے کے زور پہ سوچیں بدلتی تو پھر آج تک پاکستان بہت آگے جا چکا ہوتا. ہم نے بڑے یہاں پہ مارشل آرٹ بھی لگائے ہیں، ہم نے یہاں پہ بار بار یہ تجربے بھی کیے ہیں، ہم نے جمہوریت کا بھی ہر تجربہ کر لیا ہے، ہم نے لوکل گورنمنٹ کی بھی تجربے کر لیے ہیں یہاں پر ساتھ ساتھ. لیکن اس تمام تجربوں کے بعد آج پاکستان 76,000 ارب قرضے میں آیا ہوا ہے. لا اینڈ آرڈر کی حالت آپ کے سامنے ہے، ملک میں لوگوں کے اعتماد کے حالات آپ کے سامنے ہیں. 20 لاکھ لوگ پچھلے ایک سال میں پاکستان چھوڑ چکے ہیں. اب آپ ذرا حساب لگائیں کہ اگر یہ سارے کے سارے مزدوری کے لیے بھی گئے ہیں، جو کہ نہیں گئے، کچھ لوگ میرے ساتھ زیادہ ایسے بھی لے کے گئے ہوں گے، کوئی جاب کرنے گئے ہوں گے، تو لاکھوں روپے ایک بندے پہ کاسٹ آتی ہے باہر جانے کے لیے. اس کو آپ ملٹیپلائی کریں کتنے ہزار ارب پاکستان سے باہر چلا گیا ہے. وجہ ناکام پالیسیاں، ناکام حکومتیں اور ناکام قسم کے ان کے ایجنڈے جو انہوں نے یہاں پہ اختیار کیے ہوئے ہیں. دیکھیں جی عمران خان سے ایک تو مجھے ملنے نہیں دے رہے. اب آپ دیکھیں کہ میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں اور میں عمران خان سے آج تک 7 یا 8 دفعہ ملا ہوں. ہر دفعہ ملنے کے بعد 1.5 مہینہ مجھے جو ہے پریشر دینے پڑتے ہیں، عدالتوں میں جانا پڑتا ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ لینا پڑتا ہے، پھر کہیں ملاقات چھوڑتے ہیں. یہ عمران خان کے ساتھ میری ملاقات اس لیے ضروری ہے کہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے، اس کے ویژن کے مطابق میں نے کام بھی کرنا ہے، اور میں نے اس ویژن کے مطابق ایک جو ہماری پاکستان لیول پہ ایک پالیسی ہے بحیثیت ایک صوبہ، اس سے بھی کام کرنا ہے. لیکن ملاقات دیتے ہی نہیں ہے. جہاں تک آپ بات کریں کیبنٹ کی تبدیلی کی، اس کے حوالے سے عمران خان کا جو پیغام آیا تھا وہ آپ سب کے سامنے اوپن ہو گیا تھا. لیکن ظاہری بات ہے ہم نے بھی کچھ چیزوں کو دیکھنا ہے، ان کو دیکھ کے آگے بڑھنا ہے. تو عمران خان اور میری مشاورت ہوئی، اس میں ہماری ایک انٹرنل کمیٹی بنی ہوئی ہے. اس کمیٹی کو میں نے خان صاحب کو کہا خان صاحب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میرے ریکارڈ پہ ہیں سرکاری طور کے اوپر، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کسی بھی بندے کے لیے، کسی 1 2 یا 3 کی بات نہیں ہے، بہت سی چیزیں ڈسیشن میں آتی ہیں کہ انٹرنل کمیٹی جو ہے وہ تمام ہمارے جتنے منسٹرز ہیں، جو ہمارا گورنمنٹ کا گورننس ہے، اس کو بھی دیکھ رہی ہے. ہر ایک کو بلا کر اس کے اندر ایک پورا کام کر رہی ہے، ان کو ساتھ ان پٹ بھی دے رہی ہے، ان کی چیزوں کو بھی بتا رہی ہے کیسے ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی ایویلیٹ کر رہی ہے. تو خان صاحب سے یہی بات ہوئی تھی کہ سال مکمل ہونے کے بعد پرفارمنس بیس کے اوپر اگر تبدیلی لانی ہوگی تو جن لوگوں کو لائیں گے یا جن لوگوں کو نکالیں گے تو اپنی انٹرنل کمیٹی کے تھرو کم از کم ان کی ویریفیکیشن ایویلویشن ضروری ہے کہ کیا تجربے کی بنیاد پہ نہ لائیں کہ کیا پہلے جو کسی نے کام کیا ہے تو کتنا کیا ہے، بہتر کیا ہے یا نہیں کیا، یا کوئی اور اگر ہے ہم لانا چاہتے ہیں تو وہ بھی پہلے جس جگہ پہ رہا ہے اس کا کیا کردار رہا ہے، اس کی کیا پرفارمنس رہی ہے. تو اس کی بنیاد پہ جب میں دوبارہ ملوں گا تو میرے پاس رپورٹ ایک آئی ہوئی ہے تو میں اس سے ڈسکس کروں گا، اور پھر جو خان صاحب کا حکم ہے، خان صاحب کی حکومت ہے، انشاءاللہ وی ول موو اہیڈ. آپ کے ایم پی ایس کو خط آ رہے ہیں، ایم ایل ایس کو خطوط آ رہے ہیں، پمفلٹ آ رہے ہیں کہ حکومت ای فنڈ میں سے 5% ہمیں دے رہی ہے. اس بارے میں وزیر اعلیٰ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی جب حالات ایسے بن جاتے ہیں تو پھر بہت سے لوگ اس چیز کو ایکسپائر بھی کرتے ہیں. آپ نے پہلے دیکھا ہوگا کہ جب یہ ہماری رینسم فار کڈنیپنگ ہماری شروع ہو گئی تھی تو اس وقت بیچ میں اور ایلیمنٹس بھی گھس آئے تھے کہ جو ان کا نام لے کے فونے کرنا شروع ہو جاتے تھے، خطے لکھنا شروع ہو جاتے تھے، اور اس پہ ٹھیک ٹھاک فائدہ انہوں نے کمایا اور بعد میں پتہ بھی چلا کچھ لوگوں کا. تو میں جب تک یہ چیز ویریفائڈ نہ ہو، کنفرم نہ ہو کہ واقعی کوئی ایسی چیز ہے جو وہاں سے آئی ہوئی ہے تو اس پر میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن بہرحال اگر کسی کو آیا ہے اس طرح کی چیز تو ظاہری بات انہوں نے بتایا ہے ہمیں، ہم اس کو پورا انکوائر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو دیکھ رہے ہیں. پرویز خٹک صاحب جو ہے اس کو صوبے میں جو ہے پشاور میں آفس بھی دیا گیا ہے، تو داخلی معاملات وہ دیکھ رہے ہیں. سنا ہے کہ پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہیں، آپ کیا کہیں گے؟
किसकी मुलाकात हुई है? अगर पीटीआई का कोई बंदा खट्टर साहब से मुलाकात करता है तो मेरे ख्याल में उसको डिक्लेयर कर देंगे वो लोटा है। तो खट्टर साहब खुद एक बहुत बड़ा लोटा साबित हुआ है। और ऐसे लोग कि जिनके ऊपर बहुत शिद्दत से तशद्दुद हुआ, उनका मैं समझता हूँ कि उनके बारे में मैंने कभी भी राय नहीं दी। उसकी वजह यह है कि तशद्दुद एक ऐसी चीज़ है कि जो किसी में बर्दाश्त ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। लेकिन जो एक थप्पड़ खाए बगैर, एक पर्चा हुए बगैर, इतने मजे लूटने के बाद चला गया, तो मैं बिल्कुल बरमला कहता हूं कि वो बेगैरत है, पश्तून कल्चर की बेइज्जती है। ऐसे लोगों ने जिन्होंने ये किया तो उन्होंने अपनी बेइज्जती नहीं की, हमारे कल्चर की, हमारी रिवायत की बेइज्जती की। मेरी महमूद खान से बात हुई थी, ये बात भी कर दूं आपको। महमूद खान जब पार्टी छोड़ने लगा था तो खान साहब मुझे फोन आया कि नस रहा है, ये कंट्रोल करो, इसको कंट्रोल करो। तो मैं चूंकि सुबह से उस वक्त तक बन चुका था, ये बाद में गया था ना खट्टर साहब के बाद ये, और मान नहीं रहा था कि मैं जा रहा हूं। हमें रिपोर्ट आ गई थी कि चला गया है, लेकिन नहीं मान रहा था। मैंने कॉल किया इसको, जब मैंने इसको कॉल किया तो मैंने इसे कहा महमूद खान, ये काम मत करना, तुम्हारे पर इमरान खान का बहुत बड़ा एहसान है, तुम्हें इसने सूबे का वज़ीर आला बनाया है, ये काम मत करना, ये तुम्हें पॉलिटिकली तबाह कर देगा, ये तुम बहुत गलत करोगे, अपनी नस्लों के लिए तुम्हें बहुत गलत एक मिसाल छोड़ के जाओगे। तो मुझे उसने कहा यार घरों में बेदियाँ करना शुरू हो गए हैं और मैं तुम्हारा पर्दा खराब नहीं कर सकता। तो मैंने उसको जवाब दिया कि महमूद खान, तुम इस हेलीकॉप्टर पे घूमते थे और नीचे हमारे सारों के जो है ना बेपर्दी करते थे तुम, उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं आया कि तुम्हारी पर्दी बेदीन हो सकती है? मजे के टाइम तो तुम हेलीकॉप्टर में बेपर्दी औरों ही कर रहे थे, अब तुम ये बातें कर रहे हो। तो ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। तो बात यह है कि जब कोई इंसान ऐसे वक्त में किसी को छोड़ता है तो उस इंसान के बारे में हम क्या कहेंगे, आप बताएं? हाँ, अच्छे वक्त में कोई किसी को छोड़े तो हम कह सकते हैं असूलों की बात है, लेकिन ऐसे वक्त में जब कोई बुज़दिली करे, बेगैरती करे और छोड़ के जाए, तो मेरे ख्याल में ऐसे बंदे के बारे में मैं बात करना भी सही नहीं समझता। ठीक है जी, थैंक यू। कल वो खेलेंगे ना, लूडो वाला मैच है ना कल। ₹52 अरब का कर्जा था और हमने 1 रुपया कर्जा भी नहीं लिया और 50 अरब रुपए कर्जा उतारा भी है इस सूबे की आवाम के ऊपर जो कर्जा। ₹52 अरब का कर्जा था और हमने 1 रुपया कर्जा भी नहीं लिया और 50 अरब रुपए कर्जा उतारा भी है इस सूबे की आवाम के ऊपर जो कर्जा डाला गया था। साथ साथ पहली दफा हमने इमरान खान के विजन के मुताबिक कि एक खुददार खुद मुख्तार कौम जो है वो कभी कर्जदार नहीं होती, तो हमने 30 अरब रुपए से जो शुरू किया है अपना एक हमने एंडोमेंट का एक टैप्ड फंड जो है बनाया है, जिसमें 30 अरब रुपए हम डाल चुके हैं और इंशाअल्लाह उसको हम इसी साल 50 अरब तक लेके जाएंगे। और ओवरऑल हमने 52 अरब रुपए का कर्जा था और हमने 1 रुपया कर्जा भी नहीं लिया और 50 अरब रुपए कर्जा उतारा भी है इस सूबे की आवाम के ऊपर जो कर्जा डाला गया था। साथ साथ पहली दफा हमने इमरान खान के विजन के मुताबिक कि एक खुददार खुद मुख्तार कौम जो है वो कभी कर्जदार नहीं होती, तो हमने 30 अरब रुपए से जो शुरू किया है अपना एक हमने एंडोमेंट का एक टैप्ड फंड जो है बनाया है, जिसमें 30 अरब रुपए हम डाल चुके हैं और इंशाअल्लाह उसको हम इसी साल 50 अरब तक लेके जाएंगे और ओवरऑल हमने इसको 150 अरब तक लेकर जाना है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूबे में उन प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया कि जिन प्रोजेक्ट से सूबे के अंदर सूबे की जो वो पोटेंशियल एरियाज हैं जहाँ से रेवेन्यू आती है उनके ऊपर हम इन्वेस्ट करें। उस पर हमारा काम शुरू है। हमारे पास एक हाइडल का जो है नेट हाइडल का बहुत बड़ा हमारे पास एक पोटेंशियल है, उसके ऊपर हमारा जो काम अभी शुरू है, मुझे इंशाल्लाह पूरा उम्मीद और यकीन है कि 2028 तक हम 500 मेगावाट बिजली अपनी तैयार करेंगे। और ट्रांसमिशन लाइन हमारे पास नहीं है, उसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया। 18 अरब से काम शुरू हो गया, तकरीबन 157 बिलियन की ये इन्वेस्टमेंट है और अगर यहाँ पे हमारी बिजली तैयार इंशाल्लाह हो जाएगी, साथ में हमारी लाइन बिछ जाएगी, तो हम जब इंडस्ट्री को सस्ती बिजली देंगे तो एक तो सूबे का बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी बढ़ेगा और साथ में एक इंशाल्लाह केपी जो है इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा और इंशाल्लाह उससे रोजगार भी आएगा और रेवेन्यूज भी आएंगे। हमने अपने तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर इस पैसे के आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो इजाफा किया है उसमें सबसे पहले आपने देखा पिछला हमारा रमज़ान और ये हमारा रमज़ान 20 अरब रुपए हमने अवाम के अंदर रमज़ान पैकेज के हवाले से जो है हम बांट रहे हैं। इसके अलावा
ہمارے جتنے بھی ہمارے اسکالرشپ سے مختلف ان سب کو ہم نے ڈبل کیا. ہمارے جتنے بھی ایلیمنٹری میں ہمارے جتنے بھی اسٹائپنڈ سے بچوں اور بچیوں کو ان کو ہم نے ڈبل کیا. اس کے علاوہ ہمارا جو زکوٰۃ دی جاتی تھی 12,000 روپے اس کو بڑھا کے ہم نے 25,000 کیا. جو ہمارا جہیز فنڈ تھا 25,000 روپیہ ایک بچی کے لیے جو بہت کم تھا، نہ ہونے کے برابر تھا، اس کو ہم نے 2 لاکھ کیا. اور اسی طرح ہر چیز کو ہم نے بڑھایا. اور اپنے جو ہمارے وہ سیکٹرز جن کے اندر خسارے ہو رہے تھے ان کے اندر ہم نے اب ان کو ایڈومنٹ فنڈ دینا شروع کر دیا تاکہ انہی سے پیسہ آتا رہے اور انہی پیسوں سے ہم بجائے گرانٹ دیں بار بار اور پیسہ ضائع ہو عوام کے ٹیکس کا پیسہ، تو اپنے ایڈومنٹ فنڈ سے پیسہ بھی محفوظ رہے اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر وہ ادارے جو ہیں اپنے پاؤں پر بھی انہیں کھڑے کرنے ہیں. تو اس میں بھی ہم نے تقریباً ہر اس سیکٹر کے اندر 2 ارب 4 ارب ڈالنا شروع کر دی ہیں، جن میں یونیورسٹیز ہیں، جن میں واساز ہیں، جن میں ٹی ایم ایز ہیں. اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ اس سال دسمبر تک ہم انشاءاللہ ان تمام کو اس انڈومنٹ فنڈ کے ذریعے خود مختار کر دیں گے اور وہ کم از کم ہمارا گرانٹ کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا. اسی پیسے کو سیف رکھ کے ان کے جو لائبلٹیز ہیں اسی سے اپنی وہ پوری کریں گے اور پھر پاؤں پہ بھی کھڑے ہوں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس صوبے میں جو اور پوٹینشیلز ہیں، جس میں مائننگ ہے وہ ایک بڑا پوٹینشیل ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پچھلے پاکستان بننے سے لے کے اب تک مائننگ میں انلیگل پیسل گولڈ کی مائننگ ہو رہی تھی اور اس میں حصے ہی لوگ لے رہے ہوں گے، ظاہری بات ہے. تو ہم نے اس میں سے صرف 4 سائٹس کو ہم نے جب اوپن آکشن کیا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے تو اس سے ہمیں 5 ارب روپے آیا ہے. اور انشاءاللہ ہمارے پاس اور اس طرح کی بہت سائٹس ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ پیسہ ہم نے ٹیکس لگا کے یہاں سے نہیں کیا، یا کوئی یہاں پر کوئی سی ایم ہاؤس میں یا کوئی ادھر سے ٹریڈ میں کوئی خزانہ نہیں کھودا. یہ سسٹم کے اندر یہ پیسہ موجود تھا. سسٹم کے اندر یہ پیسہ کہاں جا رہا تھا، کن کی جیبوں میں جا رہا تھا، یہ آپ خود اندازہ لگا لیں. لیکن اب وہ سارا پیسہ اکٹھا کر کے ہم سرکار کے خزانے کی جیب میں لے کے آئے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اور اس میں اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں تو اور بھی چھوٹی چھوٹی بہت چیزیں ہیں، لیکن ایک میں نے آپ کو پرفارمنس کے لحاظ سے میں نے بتا دی ہے آپ کو کہ یہ ہے پختونخوا کی حکومت کی پرفارمنس. اور کوئی بھی سے اگر ایویلویٹ کرنا چاہتا ہے اپنی پرفارمنس کو، کوئی مناظرہ کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر، یا جو میں فگر بتا رہا ہوں اس پہ اگر میں کوئی غلط بیانی کر رہا ہوں تو اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے. اور ہم نے اس میں اپنی جو بک شائع کی ہے اپنی پرفارمنس کی 1 ایئر بک، اس میں بھی ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے ہم وہی لکھیں گے جو ہم نے کیا ہے. ہم اوروں کے کاموں پر بھی تختیاں لگانے والوں میں نہیں ہیں. اگر میں اس ڈیٹیل میں جاؤں تو وہ ایک بہت لمبی ڈیٹیل ہے. ہمارے ایسے ایسے پروجیکٹس کہ پچھلے 10 سال 9 سال سے وہ شروع تھے اور کمپلیٹ ہونا تھا 2018 میں، کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس سے جو ریٹس کا ایکسلیشن ہوا ہے اور اس سے جو نقصان ہوا ہے وہ اس کے علاوہ ہے، لیکن اس سے جو فائدہ نہیں ہو رہا تو وہ اس کے علاوہ ہے. تو ہم نے ایسے بہت سے پروجیکٹ اپنے ڈیو فار کمپلیشن میں ڈال کے کمپلیٹ کر لی ہیں، مزید بھی ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں. میں ایک سمپل مثال لیتا ہوں. 2014 سے مانسیرا میں ہمارا ایک ہائیڈل پروجیکٹ شروع تھا، 18 میں مکمل ہونا تھا. جب ہم آئے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، ہم نے اس کو مکمل بھی کر لیا اور پچھلے 2 ہفتے پہلے ہم نے ایگریمنٹ بھی کر لیا اور اس 10 میگا واٹ سے ہمیں 44 کروڑ روپے سالانہ بھی آئے گا. اور ظاہری بات ہے پاکستان کو فائدہ بھی ہوگا. فالوڈ بائی 2 مہینے میں اور بھی 2 ہیں تقریباً 50 میگا واٹ کے، وہ بھی ہم انشاءاللہ سسٹم میں ڈالیں گے تو اسے 4 ارب روپے آئے گا. اس میں بھی کام تیزی سے جاری ہے. تو ہم فوکس کر رہے ہیں ان پروجیکٹس کے اوپر، انویسٹمنٹس کر رہے ہیں ان پروجیکٹس کے اوپر جو صوبے کو پاؤں پہ کھڑا کریں. اور یہ اس کا ماشاءاللہ جو رزلٹ ہے، میں پوری ٹیم کا، پوری اپنی گورنمنٹ کا، اپنے پارلیمنٹیرینس کا کہ انہوں نے سپورٹ کیا اس چیز کو، اپنی کیبنٹ ممبرز کا اور اپنی ظاہری بات ہے بیوروکریسی کا، اپنے تمام جو لوگ اس میں انوالو تھے ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو خیر تحسین بھی پیش کرتا ہوں. دوسرا جو ایشو ہمارا ہے بڑا، وہ ظاہری بات ہے دہشت گردی، امن و امان اس صوبے کا. میں جیسے ہی میں نے بحیثیت وزیر اعلیٰ اپنا یہ عہدہ سنبھالا تو پہلے ہی ہفتے میں نے اپنی جو میری ذاتی اس صوبے میں ظاہری بات ہے میں رہا ہوں، اس صوبے کا میں پیدا ہوا ہوں، یہ صوبہ میرا صوبہ ہے تو مجھے صوبے کے حالات کا اندازہ بخوبی ہے. تو میں نے بحیثیت چیف ایگزیکٹو جا کر وہاں پر اس پر بات کی کہ آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ حالات خراب کیوں ہوئے، خراب کرنے کی وجوہات کیا ہیں. اور وہ وجوہات میں نے آئیڈینٹیفائی کی. ایک دفعہ سب کے سامنے دوبارہ میں کرنا چاہتا ہوں. عمران خان کے دور حکومت میں یہ چیز ختم ہو چکی تھی. آپ ریکارڈ کی بات کروں گا، آپ دیکھ لیں کتنے دھماکے ہوئے، کتنے حملے ہوئے، فورسز پہ ہوئے، خودکش ہوئے. آپ وہ دیکھ لیں 2018 سے لے کے 2021 کے اینڈ تک جتنا بھی وہ ٹائم تھا آپ دیکھ لیں اس میں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پوری ریاست اور تمام ادارے وہ ایک پارٹی کو ختم کرنے کے چکر میں پڑ گئے اور انہوں نے پورا فوکس کر دیا ایک پارٹی کے اوپر، اس پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر، ان کے ورکرز کے اوپر، ان کے کینڈیڈیٹس کے اوپر. اور ایک پارٹی کو ختم کرنے کے اوپر جب ساری کی ساری اپنی انہوں نے اسٹیمنا، اپنی ساری قوت وہ لگانا شروع کر دی تو وہ جو ان کا کام تھا وہ ان سے رہ گیا. اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ یہ چیز دوبارہ
उभरना शुरू हुई और उभरते उभरते आज वो यहाँ तक पहुंची है। लेकिन मैंने डे 1 में इनको कहा कि आप जो यहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग करते हैं पॉलिटिकल, ये नहीं करनी चाहिए। पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान के हालात कुछ और हैं। हमारी बॉर्डर्स पर वो इलाका है जिसके अंदर सुपर पावर से कई दहाइयों से जंगें हो रही हैं और सिर्फ जंगें नहीं हुई, शिकस्त दी गई है सुपर पावर्स को। तो उनके हालात को कंपेयर करना विद पंजाब और विद सिंध ठीक नहीं है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो जाती है और गवर्नमेंट की इन चीज़ों को हटाकर कभी एक तरफ लगा लेते हैं, कभी दूसरी तरफ लगा लेते हैं। तो मैं आज ये बरमला कह रहा हूँ कि ये इनकी नाअहली है, जिम्मेदार लोगों की नाअहली है, फेडरल गवर्नमेंट की नाअहली है, इदारों की नाअहली है कि आज ये हालात यहाँ तक पहुंचे हैं। और अब भी इनको होश के नाखून लेने चाहिए। अगर अब भी इसी तरह ये बैठ के फैसले वहीं पे बैठ के करेंगे और हालात को देखकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो हालात मजीद भी खराब होंगे। मैंने इनसे कहा कि हमें अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने चाहिए, इन्होंने मेरे ऊपर तनकीद शुरू कर दी, बल्कि मैंने कोई ऐसी अजीब बात नहीं की थी। पूरी दुनिया में मुज़ाकरात से ही मसाइल हल होते हैं। उसके बाद कई महीने गुजरते गए, मैं बात करता रहा। आखिर में आके इन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुज़ाकरात के लिए आगे पेशकदमी करें और फेडरल गवर्नमेंट को मैंने कान बोर्ड लेके उनके लोगों को शामिल करके हम करेंगे। उसके बाद हमने उस पर काम किया, हमने जिरगे किए, हमने लोग बुलाए, हमने स्टेक होल्डर्स को बुलाया और हमने पूरी एक पहले छोटी कमेटी बनाई और साथ में हमने फॉलोड बाय अ बिगर कमेटी जो कि तमाम फिर अजला जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं उनसे हम उनके मशरान को लेते और इनके लोग भी शामिल करते हुए देते और हमने इनको TOR तक भेज दिए। इनके कहने के मुताबिक TOR भेज दें। उनको TOR से गए हुए 2 महीने हो चुके हैं, 3 दफा रिमाइंडर दे चुके हैं, लेकिन कोई अमल दरामद तो छोड़ दें, कोई बातचीत उस पर नहीं हो रही। आज आपके सामने ये हालात हैं, लेकिन मुझे फख्र है इस बात पे। और अगर गवर्नमेंट की और हुकूमत की अमलदारी की बात हो तो उसका सबूत ये है कि पख्तूनख्वा की पुलिस मुकाबला कर रही है। अवाम तो कर ही रही है, पहले दिन से कर रही है। पख्तूनख्वा की पुलिस भी मुकाबला कर रही है और वो नजर आ रही है कि वो मुकाबला कर रही है। इसका मतलब है कि हुकूमत की अमलदारी इस सूबे में मौजूद है। बाकी सूबा बलूचिस्तान जो है उसके भी जो हालात हैं आपके सामने हैं, वहां पर भी आप देख रहे हैं क्या हालात हैं कि मुकाबला उनकी हुकूमत कर रही है, नहीं कर रही है, सिर्फ बातों की हद तक कर रही है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर पख्तूनख्वा की पुलिस भरपूर मुकाबला भी कर रही है, जवाब भी दे रही है और पसपा भी कर रही है उनको। और इसके सबूत ये है कि जो यहाँ पे एक्टिविटीज हो रही हैं उसके अंदर बॉर्डर तो पाक फौज के पास है, वहां से जो लोग अंदर आ जाते हैं पसपा करने के लिए, उस पर हमारी पुलिस का रोजाना की बुनियाद पर एक ऐसा किरदार और कुर्बानी है जिस पर मुझे फख्र है। और मैं यहाँ पे बरमला ये कह रहा हूँ कि ऐसी पुलिस जो पख्तूनख्वा के अंदर है, जो इस तरीके से मुकाबला कर रही है, उसके ऊपर किसी का बाहर से बैठे हुए बंदे का, किसी और सूबे में बैठे हुए बंदे का या बंदी का तनकीद करना या पॉइंट स्कोरिंग करना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। NFC के हवाले से मैंने एजेंडे में बात की, बार बार की। NFC हमारा हक है, इसको रिवाइव किया जाए। मुझसे उन्होंने वादा किया है, एपेक्स कमेटी के मिनट्स में शामिल है कि उस पर इन्होंने वादा किया कि दोबारा बुलाया भी जाएगा NFC को और उस पर यह एजेंडा डाला भी जाएगा। उससे क्या होगा कि हमारा जो जायज हक है कि हमारा जो आबादी बढ़ी और जो हमारा रकबा बढ़ा इस सूबे का मर्ज होने के बाद, जब वो मिलेगा तो तकरीबन वो 250 अरब के लगभग है साल का, तो उससे मैं इस पुलिस की तनख्वाह को बढ़ाऊंगा। उससे मैं अपने सूबे के जो मजीद ऐसे मसाइल हैं जो सालाना बुनियादों पर हैं, जिनसे हम मजीद काम कर सकते हैं, हम उनको स्ट्रेंथन करेंगे। तो इंशाल्लाह ये पैसा भी इनको देना पड़ेगा। अप्रैल की मैंने डेडलाइन दी है इनको। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पैसा किसी की जेब से नहीं जा रहा, ये पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हमारे सूबे का हक है, या कि इनको देना पड़ेगा। नहीं तो मैं अपने एहतजाज का हक रखता हूँ और ये एहतजाज पॉलिटिकल एहतजाज नहीं होगा, ये एहतजाज हुकूमत का एहतजाज होगा, ये एहतजाज हमारे सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज होगा और ये हमारी अवाम का अपना हक के एहतजाज होगा और हम उसका हक रखते हैं और हम करेंगे। इससे बेहतर है कि पहले ही आप इसके ऊपर अपना जो वादा है उसके मुताबिक NFC को बुला लें। हमारे जो बकाया जात हैं नेट हाइडल के, उस पर बातचीत जारी है। 2000 अरब से ज़्यादा बढ़ चुके हैं वो। अगर पैसे इनके पास नहीं है हमारे साथ बैठ जाएं, हमें कुछ पैसे वो दे दें जो ये दे सकते हैं। इसके अलावा अगर नहीं है इनको देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं ये पैसे माफ़ नहीं कर सकता। मैं पर्यटक की तरह 1680 अरब को 80 अरब में माफ़ी नहीं दे सकता, क्योंकि ये पैसा मेरा है नहीं, ये पैसा मेरी आवाम का है। तो ये पैसा पूरा इनको देना पड़ेगा। और जो हमारे बकाया जात हैं AIP के हवाले से, शर्म का मकाम है कि ऐसे हालात के बावजूद दहशतगर्दी भी फैल रही है और वहां की आवाम से जो वादे किए गए थे AIP के, फेडरल गवर्नमेंट के, उसमें अब तक 700 अरब देने थे। उस 700 अरब में से 232 अरब अब तक एलोकेट हुए इन 7 सालों में और उसमें मिले सिर्फ 132 अरब। और जब से हमारी ये हुकूमत आई है 9 महीने से
ایک ایسی کمیٹی بنا دی گئی ہے کہ وہ جو پیسے ہر مہینے آتے تھے وہ بھی انہوں نے بند کر دی ہے. تو ان کی سیریسنس کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے. اور میں نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ پیسہ جلدی ریلیز کریں, کیونکہ اس دوران میں ہم نے کام بند نہیں کیا, اپنے پیسوں میں سے ہم وہاں پر بھی پیسہ یہ دے رہے ہیں, لیکن پیسہ انہوں نے دینا ہے. یہ کوئی بھیک نہیں ہے, یہ کوئی خیرات نہیں ہے, یہ وہ حق ہے, آئین کے مطابق حق ہے جو ہمیں ملنا چاہیے, اور ہمارے ساتھ کمیٹڈ ہے یہ. تو کمٹمنٹ کو پورا کریں. جب ریاستیں اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتی تو عوام میں اعتماد ختم ہوتا ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عوام کا اعتماد نہیں ہے اس وقت, نہ اپنے اداروں پہ نہ حکومت کے اوپر, اور یہی وجہ ہے کہ اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے چیزیں بدتر ہوتی جا رہی ہیں. اپنا اعتماد بحال کریں. آپ دیکھیں IMF کا ہم نے ٹارگیٹ اچیو کیا. IMF نے کہا, اسے کیا ہوا, ایک صوبے کی کریڈیبلٹی بنی کہ کریڈیبل صوبہ ہے, یہ صوبہ اپنی جو کمٹمنٹ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے. اسی طرح ہم نے جو ایک قرضہ اتارا ہے یہ بھی ہماری کریڈیبلٹی ہے کہ ہم اپنی کریڈیبلٹی بنا رہے ہیں کہ ہم ایسا صوبہ ہیں کہ اگر ہم کوئی قرضہ لیں گے تو ہم اس کو اتاریں گے, اور جو کمٹمنٹ کریں گے پوری کریں گے. جب سے ہم آئے ہیں ہر مہینے جو 10 ارب روپیہ قرضے کی جو قسط دینی پڑتی ہے ہم نے 1 روپیہ بھی شارٹ نہیں کیا, ہر مہینے مکمل اب دیتے ہیں. وجہ کریڈیبلٹی بیٹر. آپ کریڈیبل ہوں گے تو دنیا میں آپ کی ایک پہچان بھی ہوگی, آپ کا ایک نام بھی ہوگا, لوگ آپ پہ اعتماد بھی کریں گے اور انویسٹمنٹ بھی کریں گے. آپ کریڈیبل نہیں ہوں گے تو آپ کا پڑوسی بھی آپ پہ اعتماد نہیں کرتا, کوئی اور ملک یا کوئی اور انویسٹر تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا. اب آپ سوال کر سکتے ہیں. یہ بتائیے کہ کل کی جو سچویشن تھی اور پرسوں کی جو سچویشن تھی, یوں لگ رہا ہے جیسے کہ صبح ایک مرتبہ پھر 2008-2010 میں واپس چلے گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ کی باتیں بالکل بجا ہیں, لیکن اس وقت صوبائی حکومت کیا ایفرٹس کر رہی ہے, کیونکہ عوام میں ٹیرر پایا جاتا ہے, خوف پایا جاتا ہے, خصوصی طور پہ جنوبی اضلاع کی عوام میں, دیگر علاقوں میں, ایون پشاور میں لوگ خوف کے عالمی مسئلہ ہیں. تو حکومت صوبائی حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جی, آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ 2009 اور 10 والے حالات بن رہے ہیں. تو اس وقت کون سی حکومتیں تھیں اور کون سی پالیسیاں تھیں, انہی کا وہ نتیجہ تھا. اتنے آپریشن کرنے کے باوجود کس کی آپریشن کا فائدہ نہیں ہوا, الٹا نقصان ہوئے ہیں. اس کے بعد جب ہم آئے ہم نے سنبھالا, اور پھر جب ہمیں ختم کرنے کی پالیسی بنا دی گئی تو اسی سے یہ حالات بنے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نے آتے ہی اپنی پولیس پہ بہت کام کیا ہے, اسٹرکچر کرنے کے لیے کام کیا ہے, مزید بھی ہم کام کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اچھا مقابلہ کر رہی ہے پولیس, اور اس سے بہتر بہت سارا کام پہلے بھی ہونا چاہیے تھا. اب میں چھوٹی سی بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں فار ریکارڈ. آج سے 10 سال پہلے پختونخوا صوبے نے 4000 بندوقوں کے لیے پیسے جمع کرائے تھے. اس کا ڈالر کا ریٹ پتہ نہیں کیا تھا اور آج کیا ہے, کیش. جب میں آیا تو ایک بندوق بھی نہیں ملی تھی 10 سالوں میں. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک صوبہ دہشت گردی سے جنگ لڑ رہا ہے اور آپ اس کو بندوقیں تک پیسے دینے کے موجود مہیا نہیں کر رہے, تو آپ سیریس ہی نہیں ہے اس کام کے لیے. اور جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے ان سے ہی میرا سوال ہے کہ آپ سوئے ہوئے تھے ستو پی کر, کہ آپ یہ مانگ نہیں رہے تھے چیز. الحمدللہ آتے ہی ہم نے کام شروع کیا, اب تک ہمیں تقریباً 500 بندوقیں اس میں مل چکی ہیں جو ہم آگے دے چکے ہیں, اور مزید بھی ہمیں انشاءاللہ جو انہوں نے دینی ہمیں ٹائم یہ دیں گے. ساتھ ساتھ ہم اپنی بختربند گاڑیوں کا آرڈر دیا ہوا ہے, وہ بھی چونکہ آپ کو پتہ ہے پریکوئرمنٹ کرنے کے لیے یہاں پہ جو مسائل ہوتے ہیں, جو یہاں پہ ہرڈلز ہیں جو بنائی گئی ہیں, اس میں کام سلو ہو رہا ہے, لیکن ہمیں وہ مل رہی ہیں. بلٹ پروف گاڑیاں بھی ہیں, بہت سارا اسلحہ ہے, ویپنز ہیں, اکوپمنٹس ہیں جو ہمارا شروع ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسٹرینتھن کیا ہے. تو آج پولیس ماشاءاللہ ہماری مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے, لیکن یہ کام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا, بہت بہتر ہونا چاہیے تھا, بہت ہائی گریڈ ہونا چاہیے تھا, نہیں ہوا. لیکن شکر ہے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس طرح کا. وزیر اعلیٰ صاحب, ابھی آپ نے جو بات کی کہ ہم نے پیوار بھیجے لیکن جواب نہیں مل رہا, یہ پیوار آپ نے کس کو بھیجے؟ کیونکہ وفاق ایک بہت بڑا نام ہے, اس میں مختلف ادارے آتے ہیں, اس میں ڈپارٹمنٹس ہیں, اس میں محکمے ہیں. یہ آپ نے کس کو بھیجے؟ کیونکہ ہم بھی معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ, تو ہمیں کوئی جگہ نہیں ملی جہاں پہ پیوار گئے ہوں. دوسری بات یہ کہ ہمارے کے ساتھ ایک رابطہ ہوا ہے سفیر کے ذریعے, ہم نے وہاں پہ بھی کوشش کی, وہاں سے بھی کوئی جواب ابھی تک نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ شاید ایسا اس وقت کوئی ہے نہیں جس کے ذریعے آپ اس بات کو آگے بڑھائیں. تو اس لیے آپ نے کیا بندوبست کیا؟ دیکھیے جی, 2 ایسے ادارے یا ڈویژنس کے ہیں وہاں پر فیڈرل میں جو اس سے منسلک ہیں. ایک فارن افیئرز ہے اور ایک انٹیریئر منسٹری ہے جو اس کو دیکھتی ہے. یہ TOR دونوں کو جا چکے ہیں, اس کے بعد ریمائنڈر بھی ہمارے جا چکے ہیں, لیکن ابھی تک ہمارے ساتھ بات چیت نہیں ہو رہی بیٹھ کر. تو میں کیا کہوں اس بارے میں. افغانستان کے ساتھ تو ہم نے اپنے لیول پہ تو بات چیت شروع کر دی تھی, لیکن اب جب تک سرکاری لیول پہ TOR بننے کے بعد ایک پراپر یہاں بیٹھ کے ہماری TOR فائنل نہیں ہوتے, تو اس وقت تک ہمارا وفد تو نہیں جا سکتا, کیونکہ یہ ہمارے صوبے کا ڈومین نہیں ہے, پروونشل ڈومین نہیں ہے اس کا. حالانکہ ادھر ہماری بات چیت ہم نے اپنے لیول پہ اپنے سفیر سے بھی ہم نے ملاقات کی, اور ہم نے اپنے لیول پہ ان کو پیغام پہنچایا, اور وہ اس پیغام کہ انہوں نے کوئی ایسا جواب نہیں دیا کہ وہ نہیں چاہتے, انہوں نے اس کو خیر مقدم کیا, خوش آمدید کہا, لیکن پھر بھی یہاں سے چونکہ ایک ڈیڈ لاک لگا ہوا ہے تو آگے وہ بات نہیں بڑھ سکی اب تک. رانا صاحب, یہ 2 واقعات ہوئے, ایک خان گلہر صاحب کی اور ایک مفتی منیر.
दोनों एक जैसे टारगेटेड थे। इसके बारे में पुलिस की क्या रिपोर्ट है और आप क्या इन दोनों वाकयात में जो पहला हमद उल हक साहब वाला वाकया हुआ उसकी तो अभी तक इंक्वायरी चल रही है और अभी तक उसके कोई ठोस शवायद नहीं मिले। लेकिन दूसरा जो भी वाकया हुआ है उसकी तो मेरे ख्याल में जिम्मेदारी भी कबूल कर ली गई है जिन्होंने किया है। तो इसमें फ़र्क है इन वाकयात के अंदर, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं। आपको पता है कि जब हालात इस तरह के बन जाते हैं तो फिर ऐसे ही लोगों को टारगेट किया जाता है कि जिससे इंतशार फैले, ज़्यादा पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है। जब मुखालिफ ने जब इंतशार फैलाना होता है तो ऐसे लोगों को टारगेट ज़्यादा करता है कि जिससे इंतशार ज़्यादा फैले। तो इसमें बैरूनी कुव्वतें भी इन्वॉल्व हैं, बैरूनी ममालिक भी इन्वॉल्व हैं, इस तरह की दहशतगर्द तंजीमें भी इन्वॉल्व हैं और बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। अरसा दराज में उन्होंने फिर अपनी जड़ें पाकिस्तान में दोबारा जो एस्टेब्लिश कर ली हैं, तो वो ये इन्हीं की नायली है जिस वजह से हुआ है। तो इंशाल्लाह उस पर हमारा पूरा काम हो रहा है और इंशाल्लाह हम इसकी तह तक जाएंगे। कहती है कि हम अफगान माजून को निकाल रहे हैं और अफगान माजून को जो डेडलाइन दी हुई है उससे भी दी जाए। तो ये जो कंट्रडिक्शन है तो इसका आप क्या समझते हैं, इसका असर जो मुल्क की सूरत हाल है उस पर नहीं पड़ रहा है कि हुकूमतें जो है तो एक यकसू नहीं है एक मसले को हल करने के लिए। और जिस तरह टेररिज्म में आपने पुलिस के हवाले से बात की तो जो IG नए आए उन्होंने एक समरी 2-3 कहते हैं समरी भेजी हुई है जिसमें कि तनख्वाहों के हवाले से है, इनके जो बिल्डिंग्स हैं वो खत्म हो चुकी हैं उनके बनाने के 2-4 वो कह रहे हैं कि अभी तो वो समरी अप्रूव नहीं हो रही। तो आप कह रहे हैं पैसे हैं हम सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन जब IG से बात करते हैं और जब IG ये बात करते हैं और साथ IG भी बात करते हैं कि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब से या दीगर इलाकों से जो पुलिस अफसरान है वो यहाँ आना नहीं चाहते क्योंकि एक तनख्वाह कम हो जाती है, दूसरा ये है कि उनको जो है तो थ्रेट शुरू हो जाता है। जो आपने ये वाली बात की है, IG साहब अभी नए आए हैं, काम कर रहे हैं, काफ़ी हद तक हमने फैसिलिटेट कर दिया। लेकिन समरी जो आप कह रहे हैं वो सब की डिमांडें हैं, जब तक मेरे मसले हल नहीं होते, जो मेरी प्रायोरिटी है कि मैं तनख्वाह भी बढ़ाऊँ और चीज़ें बढ़ाऊँ, तो जब तक वो पैसा नहीं आएगा तो फिर तनख्वाह बढ़ा के वो पैसा मैं दूंगा कहाँ से। तो उसमें बाकी चीज़ों पे काम हो चुका है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनके मुताबिक ठीक है कि हम पाकिस्तान में अगर पंजाब में इतनी है क्योंकि पंजाब में रहे यहाँ पे क्यों कम है, लेकिन उसकी वजूहत यही है कि हमेशा हमें पीछे रखा गया, हमें अपने जायज़ पैसे नहीं मिल रहे, हमें अपने जो लाइबिलिटीज़ है वो नहीं दी जा रही, हमें जो रूटीन की रिसिप्ट्स है वो नहीं दी जाती हैं। तो ये वजूहत हैं जिसके ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं कि ख़त्म करें और उसके बाद हम इन चीज़ों को बढ़ाएं। दूसरी बात बात करें अफगान माजरीन के हवाले से, देखिए अफगान माजरीन हमारे पड़ोसी हैं, थे और रहेंगे। अफगान हमने उनको यहाँ पे अपने सीने से लगाया, लेकिन देखें हर एक गवर्नमेंट की और एक सोच और पॉलिसी होती है, हर एक पार्टी की भी होती है, हर इंसान की भी होती है। एज अ पॉलिसी हम फेल हुए हैं हमेशा और उसी वजह से हम नुकसान उठा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि लास्ट टाइम भी हमने इस तरीके से अफगान माजरीन को वापस भेजना शुरू कर दिया। आपने देखा किस तरीके से एक तस्वीर हुई उनकी कि वहाँ पे ओन नहीं कर रहे थे, कोई बंदोबस्त नहीं था, यहाँ से आपने धकेल दिया बच्चे, औरतें, खवातीन, और वहाँ पे जिस तरीके से उनके साथ एक रवैया हुआ, मैं समझता हूँ कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है, बदतरीन ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है जो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं तो बड़ा खुश होता हूँ बेल्जियम का जजीरा भी ले लेता हूँ और बेल्जियम में जो है ना उसकी मैं नेशनलिटी भी मांगता हूँ। सारे के सारे जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो हमारे सारे डिसीजन मेकर्स, अमेरिका, UK, कनाडा, इनकी नेशनलिटी लेने के लिए हर वक्त बिलबिला रहे होते हैं। इस तरह एक अफगानी अगर पाकिस्तान की नेशनलिटी लेना चाहता है तो क्या अफगानिस्तान दुनिया में नहीं आता? क्या अफगानिस्तान इस दुनिया का एक मुल्क नहीं है? क्या उसके लोगों के वो ह्यूमन राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है जो पूरी दुनिया के हैं? हम चेक करें और एक बंदा अगर क्लियर है तो हमें देनी चाहिए। हम क्यों नहीं दे रहे? यही से नफरतें फैल रही हैं, यही गलत पॉलिसी है कि नफरतें फैलते फैलते आज हम यहाँ तक इस जगह पे पहुंच गए हैं। मैं बिल्कुल इस हक पे नहीं हूँ जब तक वहां के लिए प्रॉपर बंदोबस्त ना हो, जब तक वहां पे वो जाना ना चाहें, इस तरीके से उनको निकालना, इस तरह की पॉलिसी। अब ये कह रहे हैं फिलहाल जब इस पे अमला नहीं आएंगे करने के लिए तो बहसीत सुबह जो लोग मेरे पास यहाँ पे हैं मैं उसमें फिर उस वक्त बात करूंगा कि मैं इनको अलाउ करता हूँ, मैं सही समझता हूँ, नहीं समझता तो उस वक्त करेंगे। लेकिन मैं बिल्कुल इस पॉलिसी को बिल्कुल मैं इसको एंडोर्स नहीं करता। ये गलत है, ये अनह्यूमन है, ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, इंटरनेशनल फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। और किसी इंसान को ऐसी जगह पर जरूरत भेजना कि जहाँ पे इस वक्त स्टेबिलिटी नहीं है और वो जाना नहीं चाहता, उसको वहाँ पे मौत के मुंह में धकेलना जो है ये मेरे ख्याल में इंसानियत से भी एक बाहर निकलने वाला एक घटिया अमल है। अभी तक इन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि निकालने का, और मुझसे अभी तक इनकी बातचीत इसमें नहीं हुई।
میں اس حق میں بالکل نہیں ہوں. جب مجھ سے یہ بات کریں گے کس طرح نکالنا ہے, کس طرح بھیجنا ہے, کس کو نکالنا ہے, کس وجوہات کی بنا پہ نکالنا ہے, وہاں پہ اس گورنمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت کر کے ان کو کوئی وہاں پر وہ اون تو کرے نا. اس طرح کیسے نکالنا ہے کہ میں بارڈر کے باہر پھینک دوں ان کو؟ تو میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں. جب یہ آ کے اس میں پراپر بات کریں گے پھر میں اپنے صوبے کے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق, اپنی پالیسی کے مطابق وہی کروں گا جو مجھے سوٹ کرتا ہے. میں وہ ایسا کام ان کو نہیں کرنے دوں گا جو میرے صوبے کو سوٹ نہ کرے, میری پالیسی کو سوٹ نہ کرے, میرے کلچر کو سوٹ نہ کرے, میرے روایات کو سوٹ نہ کرے, تو میں بالکل اجازت نہیں دوں گا. جو کچھ ہوا, جو ادارے ہیں وہ ایک پارٹی کے پیچھے پڑ گئے تھے, وہ تو آپ کی پارٹی کا ان کا مسئلہ تھا. صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, کبھی ملاقات میں بات کی آپ نے آرمی چیف سے کہ آپ کے ادارے کا جو کام ہے وہ کام کیوں نہیں کر رہا؟ یہاں 2 صوبے میں لوگ مر رہے ہیں تو اپنا کام وہ خود ٹھیک کیوں نہیں کر رہے؟ بار بار میں یہ بات کرتا ہوں, لیکن یہاں پہ ایک اور بھی مزے کی بات ہے نا. جس طرح آپ سب بھائی بیٹھے ہیں نا, تو میں جس میٹنگ میں جاتا ہوں نا تو مزے کی بات ہے میں اکیلا ہوتا ہوں. وہ جو میرے ساتھ 2-3 ہوتے ہیں نا یہاں والے, وہ بھی وفاق کے نیچے آتے ہیں, وہی میرے ساتھ نہیں ہوتے وہاں پر. تو میں تن تنہا لڑتا رہتا ہوں, تن تنہا جنگ لڑتا ہوں, اور میں لڑتا رہوں گا. میں نے بار بار یہ بات کی, میں نے اس لیے میڈیا کو بھی اپڈیٹ کیا ہر اس بات کے اوپر, تاکہ میڈیا کو پتا ہو کہ میں نے یہ بات کی. اور میں بار بار یہ بات کرتا رہا, ان کو صحیح پالیسیاں گائیڈ لائنز دیتا رہا ہوں پالیسیوں کی. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت ان کو احساس ہی نہیں ہے اس چیز کا. یہ ابھی بھی اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کا گھر کیسے توڑنا ہے, پی ٹی آئی کا پنجاب میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو کس طرح ہراس کرنا ہے, کس طریقے سے پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے. ان کی فل فلیج پوری اسٹرینتھ, پوری قوت اس پہ ضائع ہو رہی ہے, اور یہ اس پہ مکمل ناکام بھی ہو چکے ہیں, لیکن باز نہیں آ رہے. مطلب کہ شرم آنی چاہیے پنجاب کے اندر. جب ہم بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی, جب ہم بات کرتے ہیں ویمن رائٹس کی, جب ہم بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی, تو اس کے بعد لوگوں کے گھروں میں گھس کر جس طریقے سے گھروں کو توڑا جا رہا ہے, خواتین کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس وقت, جو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے یاسمین راشد جیسی جو کینسر پیشنٹ ہے, اتنی بوڑھی عورت ہے, اور بیٹھ کے جو ہے نا ٹک ٹاکر صاحب آتی ہیں اور جو آ کے جو ہے نا کہانیاں سنا رہی ہیں, اور وہ کہانیاں جو ہے نا چل رہی ہیں اس ملک کے اندر. اس سے سوال کرو کہ تمہارے مورل اقدار کیا ہیں, ویئر یور مورل اسٹینڈس, یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ایک چیف ایگزیکٹو تمہارے صوبے میں کیا ہو رہا ہے, اور تمہارے آرڈر پہ ہو رہا ہے کہ گھر توڑو, پرچے کاٹو. ایک بندے نے اسے بیان دیا, اس نے وہ ایک ڈرامہ تھا, اس کے اوپر اس نے ایک بات کر دی کہ جی یہ ڈرامہ بنایا گیا ایس پی آر کی طرف سے, اور اس میں چار قسم کے لوگ دکھائے گئے. ایک آرمی آفیسر تھا, ایک جرنلسٹ تھا, ایک پالیٹیشین تھا, اور ایک چوتھا جو ہے بیوروکریٹ تھا. اس پہ بنایا, اس پہ اس نے اپنا ایک کمنٹ دے دیا. آپ وہ سن لیں دیکھ کر اس پہ کیا کہا اس نے. اس کے اوپر بندے کو ایف آئی آر دے دی گئی. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب اتنا آپ کو حق نہیں ہے بات کرنے کا, اپنے آپ کو اتنی آزادی نہیں ہے بات کرنے کی کہ آپ کوئی بات کریں جو کسی کو پسند نہ آئے تو آپ ایف آئی آر ہو جائے, آپ کا گھر توڑ دیا جائے, آپ کو اٹھا لیا جائے, آپ کو غائب کر دیا جائے, تو مجھے آپ بتائیں کہ ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ جب ملک کے لوگ ملک کو اون ہی نہیں کریں گے, جب وہ بات ہی نہیں کر سکیں گے جو سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ملک کے لیے بہتر ہے, اس ہمارے معاشرے کے لیے بہتر ہے, ہماری قوم کے لیے بہتر ہے, تو ملک کہاں جائے گا؟ تو ملک اس طرف جا رہا ہے, اور یہاں پر کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ وہی ایجنڈے شروع ہیں. فارم 47 کے تحت حکومت کو لانا ایک کتنی بڑی زیادتی ہے قوم کے ساتھ, ایک جمہوریت کے ساتھ. پرواہ بھی نہیں ہے, ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں, لگے ہوئے ہیں, بے شرموں کی طرح لگے ہوئے ہیں. حالات آپ چیک کریں, وہاں پر کھانیاں اکانومی بڑی اوپر جا رہی ہے. کہاں سے جا رہی ہے بھائی؟ لوگوں سے جا کے پوچھو. مہنگائی چیک کرو, بجلی پہلے تو ہے نہیں, جب ملتی ہے اتنی مہنگی ہے کوئی برداشت نہیں کر پاتا. اسی طرح آپ بازار میں جاؤ, مارکیٹ میں بزنس کا کیا پوزیشن ہے, کوئی کاروبار ہی نہیں ہے مارکیٹ کے اندر. لوگوں کے پاس وسائل ہی نہیں رہے کہ وہ اچھی زندگی گزار سکے. ایک طرف یہ حالات ہیں, یہاں پر اوپر بیٹھ کر پریشر دے کے آپ لوگوں کو بھی پریشر دے کر, میں تو صاف بات کرتا ہوں, ایک نئی کہانی پہ مجبور کیا جاتا ہے. پھر آپ لوگ وہاں تو بیچارے کر لیتے ہیں, پھر اپنے ویلاگ میں یا کہیں سائڈ میں بیٹھ کے اپنی بات بھی کر لیتے ہیں تھوڑی تھوڑی, اس میں بھی پیچھے سے فونیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ کیوں بولا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلو ایک بڑی بات کر ہی دیتا ہوں. رات کو میرا ایک بڑا قریبی فیملی فرینڈ ہے ہمارے, کیونکہ میرا والد صاحب بھی آرمی میں تھے اور میرا بھائی بھی آرمی میں تھا. رات کو مجھے پتہ چلا اس طرح کی ایک ایف آئی آر کا, تو میں نے اس کو رابطہ کیا. رابطہ ہوتا بھی ہے. میں نے اسے ایک بات کہی ایز این آرمی فیملی, کیونکہ میں آرمی فیملی ہوں, یہ میرے ساتھ ایک چیز لگی ہوئی ہے. تو میں نے اسے ایک بات کہی, میں نے اسے یہ کہا, میں نے کہا آج یہ وقت آ گیا ہے کہ پتہ نہیں کون ڈائریکشن دے رہا ہے, کون مشورہ دے رہا ہے, اور کن پالیسیوں پہ کام ہو رہا ہے, اور ہم کس طرف میں نے کہا جا رہے ہیں. کیونکہ اس کے والد صاحب میرے والد صاحب کے کورس میٹ تھے, اکٹھے ہمارے فیملی ایک تعلق تھا. پھر وہ میرے بھائی کا کورس میٹ تھا, اس نے بھی ارلی ریٹائرمنٹ لے لی, لیکن آرمی کے ساتھ آج بھی کام کر رہا ہے وہ ڈیفینس اس پہ. تو میں نے اسے کہا کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے, سوچنا چاہیے.
آج فاصلے بڑھ رہے ہیں, نفرتیں بڑھ رہی ہیں. اگر ہم کوئی کردار ادا نہیں کریں گے کون کرے گا؟ ہمیں کردار ادا کرنا پڑے گا. آج ایسے حالات بن چکے ہیں, کسی واقعے کے بعد فون کرنے پڑتے ہیں کہ آپ اسٹیٹمنٹ دے دیں. کہاں کھڑے ہیں ہم؟ فون کر کے ہمیں اسٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہیں. فونیں کرتے ہیں کہ جی آپ اسٹیٹمنٹ دیں کوئی حق میں. تو ایک جو ڈسٹینس آ رہا ہے قوم کے درمیان میں, اداروں کے درمیان میں, جو نفرتیں پھیل رہی ہیں, اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمیں اس کے اوپر پردہ نہیں ڈالنا چاہیے. ہم پردہ ڈالتے جائیں گے ایسے حالات بن جائیں گے جو کنٹرول میں بھی نہیں رہیں گے. پہلے ایک دفعہ ہم اتنا بڑا نقصان اٹھا چکے ہیں. کیا ہوا 71 میں؟ کیا ہوا؟ ہمارا ملک ٹوٹ گیا. ہم نے سبق نہیں لیا اس سے. آج ہم پھر وہی اقدامات, وہی پالیسیاں, وہی کارنامے, وہی تجربے کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس پہ سیریسلی بیٹھنا پڑے گا. پالیٹکس کو ایک سائڈ رکھنا پڑے گا. ملک کی سالمیت کے لیے جو ہم نے فیصلے لینے ہیں ان کو علیحدہ رکھنا پڑے گا, اور اپنے ہر ادارے کو اپنا کام کرنا پڑے گا. بجائے ادارے اپنا کام چھوڑ کر اور کاموں میں پڑیں گے تو یہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں یہ اسی کا رزلٹ ہے. اور اگر ابھی بھی ٹھیک نہ ہوئے تو اس سے بدتر رزلٹ کی بھی امید ہے, اللہ نہ کرے. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان پالیسیوں کے ساتھ اور ان حالات کے ساتھ جو ہم جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں آگے, تو ہم ان چیزوں کا چیلنج کا مقابلہ کر سکیں. بارڈر بند ہے, ابھی 1 مہینہ ہونے والا ہے. معیشت پر بھی اثرات پڑ رہے ہیں, تعلقات پہ بھی اثرات پڑ رہے ہیں, اور اب یہ صوبے کا حصہ ہے اس حوالے سے. تو اس حوالے سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے, کوئی ایفرٹ, کیا کچھ؟ ہماری پوری کوشش ہے. 2 دفعہ جرگہ بھی ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے. ظاہری بات ہے وہ جرگہ بھی یہی کرتے ہیں بیٹھ کر, تو اس میں کوئی رزلٹ نہیں آیا اس کا. تو اس سے ہمیں تو نقصان ہو ہی رہا ہے. ظاہری بات ہے 1 کروڑ روپیہ ہر مہینے ہمیں وہاں سے آتا ہے صوبے کو. لیکن پیسے کی میں اتنی ویلیو نہیں سمجھتا, اس میں حالات کو سمجھتا ہوں. حالات کی زیادہ ویلیو ہے. اور اس سے جو ہمیں اوور آل نقصان ہو رہا ہے وہ فیڈرل لیول پہ بھی پاکستان کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے اس سے. لیکن اس کو حل نہیں کر پا رہے, تو یہ نااہلی ہے. اور کیا ہے؟ یہی تو باتیں جو میں کر رہا ہوں پہلے دن سے کہ یار بیٹھو, مذاکرات کرو, مسائل کو حل کرو. اس کے بجائے وہ حل جو نہیں ہو رہے تو دہشت گردی کے معاملات بھی ایسے ہو رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر کے بھی ایسے ہو رہے ہیں, ٹریڈ بھی افیکٹ ہو رہی ہے, اکانومی بھی افیکٹ ہو رہی ہے. اور اس کے بعد بیٹھ کے ایک بیان دے دینا کہ جی ہم یہ کر لیں گے, ہم وہ کر لیں گے, نئی نئی کہانیاں سنا دینا. یہ کہانیاں قوم بہت سن چکی ہے. اب کہانیوں سے بات آگے بڑھ چکی ہے. عملی اقدامات پہ آنا پڑے گا. اور جو پالیسیاں آپ کی ناکام ہوئی ہیں, خدا رہا ان پالیسیوں کو دوبارہ ریوائز مت کرو. ان پالیسیوں کے بجائے اپنی پالیسیوں کو ٹھیک کرو, اپنی پالیسیوں کو درست کرو, درست سمت کی طرف چلو, تو اللہ بھی ہماری مدد کرے گا. قوم کو اون کرو. دیکھیں کوئی بھی جنگ لڑنے کے لیے, کوئی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے جب تک قوم آپ کے ساتھ نہ ہو آپ نہیں کر سکتے. یہاں قوم ایک طرف جا رہی ہے, اداروں کی سوچ ایک طرف جا رہی ہے, ریاست کچھ اور سوچ رہی ہے, قوم کچھ اور سوچ رہی ہے, اور اتنا گیپ بڑھ چکا ہے کہ اعتماد ہی ختم ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں if you want to win freedom win the crowd. یہاں تو کراؤڈ کہیں اور ہے, تو ہم کیسے اپنے آبجیکٹو اچیو کریں گے؟ اور یہاں پہ سوچ کچھ اور ہے. اور ڈنڈے کے زور پہ جو ہے نا سوچ بدلنے کے پروگرام بن رہے ہیں. تو ڈنڈے کے زور پہ سوچیں بدلتی تو پھر آج تک پاکستان بہت آگے جا چکا ہوتا. ہم نے بڑے یہاں پہ ماشاء اللہ بھی لگائے ہیں, ہم نے یہاں پہ بار بار یہ تجربے بھی کیے ہیں, ہم نے جمہوریت کا بھی ہر تجربہ کر لیا ہے, ہم نے لوکل گورنمنٹ کی بھی تجربے کر لیے ہیں یہاں پر ساتھ ساتھ. لیکن اس تمام تجربوں کے بعد آج پاکستان 76,000 ارب قرضے میں آیا ہوا. عملی اقدامات پہ آنا پڑے گا. اور جو پالیسیاں آپ کی ناکام ہوئی ہیں, خدا رہا ان پالیسیوں کو دوبارہ ریوائز مت کرو. ان پالیسیوں کے بجائے اپنی پالیسیوں کو ٹھیک کرو, اپنی پالیسیوں کو درست کرو, درست سمت کی طرف چلو, تو اللہ بھی ہماری مدد کرے گا. قوم کو اون کرو. دیکھیں کوئی بھی جنگ لڑنے کے لیے, کوئی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے جب تک قوم آپ کے ساتھ نہ ہو آپ نہیں کر سکتے. یہاں قوم ایک طرف جا رہی ہے, اداروں کی سوچ ایک طرف جا رہی ہے, ریاست کچھ اور سوچ رہی ہے, قوم کچھ اور سوچ رہی ہے, اور اتنا گیپ بڑھ چکا ہے کہ اعتماد ہی ختم ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں if you want to win freedom win the crowd. یہاں تو کراؤڈ کہیں اور ہے, تو ہم کیسے اپنے آبجیکٹو اچیو کریں گے؟ اور یہاں پہ سوچ کچھ اور ہے. اور ڈنڈے کے زور پہ جو ہے نا سوچ بدلنے کے پروگرام بن رہے ہیں. تو ڈنڈے کے زور پہ سوچیں بدلتی تو پھر آج تک پاکستان بہت آگے جا چکا ہوتا. ہم نے بڑے یہاں پہ ماشاء اللہ بھی لگائے ہیں, ہم نے یہاں پہ بار بار یہ تجربے بھی کیے ہیں, ہم نے جمہوریت کا بھی ہر تجربہ کر لیا ہے, ہم نے لوکل گورنمنٹ کی بھی تجربے کر لیے ہیں یہاں پر ساتھ ساتھ. لیکن اس تمام تجربوں کے بعد آج پاکستان 76,000 ارب قرضے میں آیا ہوا ہے. لا اینڈ آرڈر کی حالت آپ کے سامنے ہے, ملک میں لوگوں کے اعتماد کی حالات آپ کے سامنے ہیں. 20 لاکھ لوگ پچھلے 1 سال میں پاکستان چھوڑ چکے ہیں. اب آپ ذرا حساب لگائیں کہ اگر یہ سارے کے سارے مزدوری کے لیے بھی گئے ہیں, جو کہ نہیں گئے, کچھ لوگ ہمارے ساتھ زیادہ ایسے بھی لے کے گئے ہوں گے, کوئی جاب کرنے گئے ہوں گے, تو لاکھوں روپے ایک بندے پہ کاسٹ آتی ہے باہر جانے کے لیے. اس کو آپ ملٹیپلائی کریں کتنے ہزار ارب پاکستان سے باہر چلا گیا ہے. وجہ ناکام پالیسیاں, ناکام حکومتیں اور ناکام قسم کے ان کے ایجنڈے جو انہوں نے آپ اختیار کیے ہوئے ہیں.